نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله حمد و صلاة کے بعد محترم و محتشم سامعین ذی وقار و حضرات گرامی، جیسا کہ آپ حضرات اس بات کو جانتے ہیں کہ محرم الحرام کے سلسلے میں جاری یہ 10 روزہ محافل کی آج تیسری نشست ہے۔ پہلی نشست میں ہم نے آپ کے سامنے عقیدہ توحید اور فلسفہ شرک کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کی۔ گزشتہ درس میں عقیدہ رسالت، عقیدہ نبوت اور پھر نبی کے لیے معجزے کا ہونا ضروری، معجزہ کسے کہتے ہیں، اور پھر عقیدہ ختم نبوت سے متعلق آپ کے سامنے چیدہ باتیں عرض کی۔ یاد رکھیے گا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے بعد جو اس کاروان کو چلانے والی ہستیاں ہیں وہ حضور علیہ السلام کے اصحاب اور حضور علیہ السلام کی اہل بیت ہے۔ آج اگر یہ سوال کیا جائے کہ بھلا بتاؤ یہ دین رسول اللہ سے ہم تک کیسے پہنچا، یہ دین حضور علیہ السلام کی تعلیمات والا دین، حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے جاری ہونے والا دین، یہ ہم تک کیسے پہنچا، تو ماننا پڑے گا کہ حضور علیہ السلام کے اصحاب، حضور علیہ السلام کی اہل بیت، یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے آج ہم تک دین اسی انداز میں موجود ہے جس انداز میں رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ سے جاری ہوا۔ ایک بات مزید میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، پھر ہم آگے گفتگو کی طرف بڑھیں گے۔ عزیزان محترم یاد رکھیے گا، شاید آج لوگوں کو کنفیوژن ہو رہی ہے کہ جب ہم صحابہ کرام علی مریدوان کا نام لیتے ہیں، جب ہم حضور علیہ السلام کے اصحاب کا ذکر چھیڑتے ہیں، جب ہم حضور علیہ السلام کے اصحاب کے فضائل اور مناقب کو بیان کرتے ہیں تو لوگوں نے یہ سمجھ لیا شاید ہم مولا علی کا ذکر نہیں کر رہے، شاید ہم سیدہ خاتون جنت
سلام اللہ علیہا کا ذکر نہیں کر رہے، شاید ہم حضرات حسنین کریمین کا ذکر نہیں کر رہے۔ یاد رکھنا یہ جو ہستیاں ہیں، مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے شہزادے جناب امام حسن، جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور آپ کی زوجہ حضور علیہ السلام کی چہیتی اور لاڈلی شہزادی سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جہاں یہ آل ابا ہیں، جہاں یہ اہل بیت ہیں، جہاں یہ اہل کسا ہیں، وہیں یہ صحابی بھی ہیں۔ صحابی کے جتنے فضائل اور مناقب رسول اللہ علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں، وہ ساری فضیلتیں انہیں بھی حاصل ہیں۔ تو یہ تفریق نہ سمجھیے گا کہ ہم صحابہ و اہل بیت کہتے ہیں، کوئی تفریق نہ سمجھے کہ ہم صحابہ الگ مانتے ہیں، اہل بیت کو الگ مانتے ہیں۔ ہاں، اہل بیت میں بعد میں آنے والے نفوس قدسیہ کہ جنہوں نے رسول اللہ علیہ السلام کی حیات طیبہ میں آنکھ نہیں کھولی، تو وہ نفوس قدسیہ تو بہرحال اہل بیت میں داخل ہو جائیں گے، لیکن وہ اصحاب رسول سے نہیں ہوں گے۔ لیکن میں نے یہ توجہ اس لیے دلائی کہ بعض ناسبیوں نے یہ سازش کی کہ حضرات حسنین کریمین کو صحابیت سے خارج کرنے کی کوشش کی، اور باقاعدہ لکھا کہ یہ دونوں شہزادے صحابی نہیں تابعی ہیں۔ اور ہمارے نزدیک محدثین نے جو تعریف صحابی کی وہ ایسی مسلم تعریف ہے کہ جس کی تعریف کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ میں کوئی شخص ایمان کی حالت میں یک لمحے کے لیے بھی رسول اللہ کی بارگاہ میں آ گیا، حضور کی بارگاہ میں تشریف لے آیا کہ حضور ظاہری حیات سے دنیا میں موجود ہوں، اور ایک لمحے کے لیے بھی کوئی حالت ایمان میں حضور کی صحبت میں آ گیا، بس ہمارے نزدیک اسے صحابیت کا مرتبہ مل گیا۔ تو حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما تو حضور کی گود میں کھیلے، حضور علیہ السلام کی گود میں ان کا بچپنا گزرا، تو کیسے کہا جائے گا کہ یہ صحابی نہیں ہے؟ تو یاد رکھیے گا، صحابی اس کو کہتے ہیں کہ جس نے حالت ایمان میں ایک لمحہ بھی حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ، جس میں آپ دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے دنیا میں تشریف فرما تھے، اس حیات طیبہ میں کسی نے حالت ایمان میں ایک لمحہ بھی حضور کی بارگاہ میں پا لیا، وہ صحبت صحابیت سے، وہ شرف صحابیت سے مشرف ہو گیا۔ اب علماء نے لکھا کہ قیامت تک کوئی بھی شخص آ جائے، کتنے ہی بڑے درجے کا ولی کیوں نہ ہو، اس ایک لمحے کی صحبت سے جو مرتبہ اور مقام صحابی کو ملا ہے، بڑے سے بڑے درجے کا ولی بھی اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا، ہمارے نزدیک صحابہ کرام ہوں، اہل بیت ہوں، یہ عظیم الشان نفوس قدسیہ ہیں کہ ہم میں کوئی بھی ان کی ایک ادنا سی بھی توہین اور بے ادبی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ یہاں پہ وہ روایت سنتے جائیے جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی مسند میں ذکر کی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، یہ صحابی رسول ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود، اور وہ صحابی ہیں جو ہجرت سے پہلے رسول اللہ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کے دلوں کی طرف نظر رحمت فرمائی، فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد، اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ کے قلب اطہر و اقدس کو تمام لوگوں کے دلوں سے سب سے بہتر پایا، کہ سب سے عظیم الشان قلب اقدس جس کا ہے وہ رسول اللہ علیہ السلام کی ذات اقدس ہے۔
اور گزشتہ درس میں ہم نے آپ کے سامنے یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے لیے فرماتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتا تو یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اس پہاڑ کو قلب مصطفیٰ علیہ الصلوۃ اس قرآن کو قلب مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کیا گیا۔ جو پہاڑ بوجھ نہ اٹھا سکتا تھا، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب نے اس بوجھ کو اٹھایا ہے، تو بتاؤ اس قلب کی عظمت و شان کس قدر بلند ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں پر نظر رحمت فرمائی۔ سب سے بہترین قلب جو اللہ تعالیٰ نے پایا وہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ فاصطفاہ لنفسہ فابتعثہ برسالتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو چن لیا اور آپ کو رسول بنا کر اس دنیا میں جلوہ فرما کیا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ثم نظر فی قلوب العباد، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں پر پھر نظر رحمت فرمائی، فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کے اصحاب کے دلوں کو تمام لوگوں کے دلوں سے سب سے بہترین پایا۔ یعنی یہ جو قلب ہے کہ جن کا میلان رسول اللہ کی طرف ہوا، یہ جو قلب ہیں کہ جن کو صحبت ملی، یہ جو نفوس قدسیہ ہیں جو رسول اللہ کی بارگاہ میں صحبت پا کر صحابیت کے شرف سے مشرف ہو گئے، یہ وہ تھے کہ جن کو ازل میں رب تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے منتخب کر دیا تھا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اصحاب بنے، جن کو شرف صحابیت ملا، رسول علیہ السلام کی صحبت سے جو مشرف ہوئے، وہ کتنے عظیم لوگ ہوں گے کہ جب یہ کہا گیا کہ دیگر انبیاء کی امتوں سے افضل رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی ہیں، تو پھر دیگر انبیاء کے اصحاب سے افضل رسول اللہ علیہ السلام کے اصحاب ہیں۔ ان سے برتر اور بلند صحابی کسی نبی کا نہیں ہو سکتا جو صحبت رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کو حاصل ہے۔ آپ مجھے بتائیے، ایک سوال ہم قائم کرتے ہیں کہ ذرا سوچئے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ سرکار غوث پاک کی نظر جس پر پڑ جائے اس کا بیڑا پار ہے، سرکار غریب نواز کی نظر جس پر پڑ جائے اس کا بیڑا پار ہے، بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی نظر کسی پر پڑ جائے اس کا بیڑا پار ہے، جن پر رسول اللہ علیہ السلام کی نظر پڑی ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا؟ کہ جب غوث اعظم کی نظر پڑ جائے تو بیڑا پار ہو جائے، جن پر رسول اللہ کی نظر پڑ جائے، جو رسول اللہ کی بارگاہ سے فیضیاب ہونے والے بن جائیں، بتاؤ ان کی عظمت و شان کا کیا عالم ہوگا۔ لوگوں نے لکھا اپنی کتابوں کے اندر کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد تو 4 ہی لوگ مسلمان بچے تھے۔ لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا، حیات القلوب کے اندر ملا باقر مجلسی نے لکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تو 4 ہی مسلمان بچے تھے، باقی سارے معاذ اللہ مرتد ہو چکے تھے۔ پھر مجھے بتائیے رسول اللہ کی 23 سالہ جد و جہد کا کیا بنا کہ حضور کے وصال کے بعد معاذ اللہ سب دین سے پڑ گئے؟ یہ کس قدر بدبختی ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی 23 سالہ جد و جہد، اور پھر وہ عظیم ہستی کہ جس کی نظر عنایت اور نظر کمال سے، بلکہ جس کے ابرو کرم کے ایک اشارے سے رب تعالیٰ کروڑوں کو بخش دیتا ہے، اس کے وصال کے بعد صرف 4 لوگ مسلمان رہ گئے، باقی سارے ظالم بن گئے، باقی سب کا دین پھر گیا۔
باقی سب جو ہے وہ راہ مستقیم سے ہٹ گئے۔ ارے یہاں تو جو ہے وہ ہم اولیاء اللہ، ہم کاملین، ائمہ، مشائخ کے لیے یہ مانتے ہیں کہ جو ان کی صحبت میں رہ جاتا ہے اللہ اس کو ایمان میں دوام دے دیتا ہے، اعمال کے اندر دوام دے دیتا ہے، اس کا ایمان پختہ ہو جاتا ہے، عمل میں کمال کو پہنچ جاتا ہے، دل صاف ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ علیہ السلام کی صحبت کا پھر کیا عالم ہوگا؟ تو عزیزان محترم، اس طرف جو ہے وہ کان دھرنے کی طرف اپنے کانوں کو نہ رکھیں، بلکہ اس بات کی طرف آئیں جو رسول اللہ علیہ السلام نے تعلیم کی۔ تو یہ بات جو ہے وہ ذہن نشین رہے کہ حضور علیہ السلام کے بعد جنہوں نے دین کو پھیلایا، جنہوں نے دین کی ترویج کی، جنہوں نے دین کو عام کیا، رسول اللہ کی تعلیم کو لے کر شرق اور غرب میں پھر گئے، وہ رسول اللہ علیہ السلام کے سچے اصحاب ہیں۔ مجھے بتائیے، ہم میں سے کس کا دل نہیں ہوتا کہ مدینے حاضر ہو جائے؟ کس کا دل نہیں چاہتا؟ کون نہیں چاہتا کہ اس کو بار بار حاضری مدینہ کا شرف ملے؟ کون نہیں چاہتا کہ اس کو مدینے پاک کی زندگی مل جائے؟ کون بقیع میں مدفن ہونا نہیں چاہتا؟ کون اصحاب کے قبرستان میں اپنی جگہ بنانا نہیں چاہتا؟ کون رسول اللہ کے قدموں میں دفن ہونا نہیں چاہتا؟ کون یہ تمنا نہیں کرتا کہ مجھے مدینے کی بہاریں ملیں؟ ہر ایک مسلمان کی تمنا ہے۔ پھر غور تو کرو ان اصحاب کے دل کا عالم کہ جو دین کی ترویج کے لیے، رسول اللہ کی تعلیم کو پھیلانے کے لیے مدینہ چھوڑ کے کوئی شام میں بسا، کوئی عراق میں بسا، کوئی بصرہ میں بسا، کوئی کوفہ میں بسا، کوئی ایران کی سرزمین پہ آ گیا، کوئی جو ہے وہ آذربائیجان کی سرزمین پر پہنچ گیا، کوئی جو ہے وہ ترکی کے پاس جا کے لگ گیا اس تمنا میں کہ وہ قسطنطنیہ کو فتح کر لے گا۔ بتاؤ اس سے بڑی بھی کوئی دین کے لیے قربانی آپ کو نظر آئے گی کہ ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ مدینے میں مدفون ہو جائے؟ یہ رسول اللہ کے اصحاب ہیں جو مدینے سے رسول اللہ کی تعلیم لے کے شرق و غرب میں پھیل رہے ہیں۔ اسی لیے یاد رکھیے گا، اگر صحابہ کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا گیا، صحابہ کی شان میں گستاخیاں کی گئیں، صحابہ کو معاذ اللہ برا بھلا کہا گیا، تو سمجھ لو کہ اگر وہ ہستیاں بری تھیں تو پھر انہوں نے جو تعلیم دی وہ بھی صحیح نہیں تھی، تو پھر بچا کیا؟ دین تو کچھ نہ بچا۔ آپ کے پاس اسلام کی تعلیمات ہی محفوظ نہ رہیں، ان کی عصمت، ان کی جو ہے وہ عدالت اور ان کی حفاظت اور ان کے بارے میں یہ نظریہ رکھنا کہ یہ خیر پر تھے، یہ خیر والے لوگ تھے، اللہ ان سے راضی تھا۔ جب یہ نظریہ باندھ لوگے تو پھر دین بھی محفوظ رہے گا، ایمان بھی بچا رہے گا، ورنہ دین کی تعلیم بچتی ہوئی نظر نہیں آئے گی۔ اسی لیے جو لوگ رسول اللہ کے اصحاب کی شان میں بک بک کرتے ہیں، جو رسول اللہ کے اصحاب کی شان میں توہین کرتے ہیں، سن لو ان کا قرآن سے متعلق عقیدہ بھی درست نہیں، وہ قرآن سے متعلق بھی ان کا عقیدہ پھر صحیح نہیں ہے، کیونکہ قرآن کو جمع کرنے والے، قرآن کو ایک جلد میں لانے والے تو سارے اصحاب تھے، قرآن کو ایک جگہ محفوظ کرنے والے تو سارے اصحاب تھے۔ اگر رسول اللہ علیہ السلام کے وصال کے بعد معاذ اللہ یہ صحابہ کی جماعت ظالم بن چکی تھی، معاذ اللہ صحابہ کی جماعت دین سے پھر چکی تھی، تو پھر جس جماعت نے قرآن کو جمع کیا ہے، جو جس جماعت تمہارے نزدیک دین سے پھر گئی علیاذ باللہ، تو پھر قرآن کا محفوظ رہا، قرآن کی حفاظت کیسے رہے گی؟ تو اس لیے صحابہ پر طعن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دین اسلام کی ساری عمارت کو معاذ اللہ گرا دیا، رسول اللہ کی 23 سالہ جد و جہد کا، 23 سالہ تعلیمات کا، 23 سالہ تربیت کا معاذ اللہ کچھ بھی اثر نہ بچا کہ آپ کے بعد تو لوگ دین سے ہی پھر گئے۔ اس لیے جن کا صحابہ سے متعلق عقیدہ درست نہیں ہے،
ان کے ایمان کا بھی مسئلہ ہے، ان کا تو قرآن سے متعلق بھی نظریہ معاذ اللہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب آئیے حضور علیہ السلام جب اعلان نبوت فرماتے ہیں تو اولین ایمان لانے والوں میں 4 ہستیوں کے نام لیے جاتے ہیں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر، حضور علیہ السلام کے دامن سے وابستہ ہو کر اسلام کو قبول کیا۔ ان میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 4 اصحاب کے نام ملتے ہیں کہ یہ 4 وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا۔ اور آپ کو یہ بات جان کر بڑی خوشی ہوگی کہ ہمارے امام اعظم کے پاس جب یہ مسئلہ آیا کہ بتاؤ ان 4 میں سب سے پہلے کون ہے، تو آپ نے ایسی تطبیق دی کہ اس مسئلے کو حل کر دیا۔ فرمایا مردوں میں سب سے پہلے صدیق اکبر ہیں، بچوں میں سب سے پہلے مولا مرتضی ہیں، عورتوں میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں اور غلاموں میں حضرت زید بن ثابت ہیں۔ یہ 4 ہستیاں جو ہیں وہ اسلام اولین وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اسلام کو قبول کیا، اسلام حضور علیہ السلام پر لے آئے۔ اب آئیے ہم جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہیں اور ان کی سیرت کے کچھ گوشے آپ کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ بات جو ہے وہ جناب صدیق اکبر سے شروع ہو جائے۔ پھر کل انشاءاللہ جناب فاروق اعظم کا بھی ذکر ہوگا، جناب عثمان غنی کا بھی ذکر ہوگا، پھر ہم علی بھی کریں گے، مولا مرتضی کا ذکر بھی کریں گے، پھر فضائل اہل بیت انشاءاللہ ہم اس طرف جائیں گے کیونکہ ہمارا یہ سفر کربلا کی جانب چل رہا ہے۔ تو ہم پہلے ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں جن کو کربلا والوں نے بھی اپنا بڑا سمجھا تھا، جن کو کربلا والوں نے بھی اپنا بڑا مانا تھا۔ تو اولین ان کے ذکر سے ہم آغاز کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ہم 4 خلفاء کا روزانہ ذکر کرتے ہوئے فضائل اہل بیت اور حضرات حسنین کریمین اور پھر کربلا کے واقعے کی طرف متوجہ ہوں گے کہ اس کے اسباب کیا بنے تھے۔ ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیا، اللہم صلی علی سیدنا۔ یاد رکھیے گا عرب کے اندر ایک مشہور واقعہ ہے جس کو کہا جاتا ہے عام الفیل۔ توجہ رکھیے گا، عام الفیل یہ وہ سال ہے کہ جس سال ہاتھی والا واقعہ پیش آیا۔ کیا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ صنعاء کے اندر، یمن کا ایک علاقہ صنعاء ہے اور آج بھی جب 12 ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے اس علاقے کو بڑا عالی شان طریقے سے سجایا جاتا ہے۔ صنعاء کے علاقے یمن کا علاقہ ہے، وہاں پہ ابرہہ نے ایک گھر تعمیر کروایا اور کہا کہ لوگ جو ہے وہ بیت اللہ کی عبادت کے لیے جاتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہاں نہ جائیں یہاں آئیں۔ تو مکے کا ایک شخص اس گھر میں جا کے غلاظت کرایا، وہاں گیا اور اس نے وہاں غلاظت کر دی۔ اب ابرہہ کو غصہ آیا اور ابرہہ جو ہے وہ لشکر لے کر مکہ کو ڈھانے، بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے جو ہے وہ ایک لشکر جرار لے کر آ گیا۔ جناب عبد المطلب جو حضور علیہ السلام کے والد ماجد ہیں، ان کے اونٹوں کو اس نے جو ہے وہ پکڑ لیا ابرہہ نے۔ تو جناب عبد المطلب ابرہہ کے پاس گئے۔ حضرت عبد المطلب حضور علیہ السلام کے دادا یعنی جد امجد، ان کا روب اور دبدبہ عرب کے اندر بڑا مشہور تھا۔ اس ابرہہ سے آپ نے جا کے کہا کہ میرے اونٹ مجھے واپس کر دے۔ ابرہہ نے کہا بڑی عجیب بات ہے، میں خانہ کعبہ کو ڈھانے آیا ہوں، جس گھر کے پاس تم ہوتے ہو میں اس گھر کو ڈھانے آیا ہوں، تم کو اس کی تو کوئی فکر نہیں، تم اپنے اونٹ مانگنے میرے پاس آ گئے۔
جناب عبد المطلب کہتے ہیں کہ میری ملکیت میں اونٹ ہیں، میں اپنی ملکیت کی شے مانگنے تیرے پاس آیا ہوں، وہ رب کی ملکیت ہے، وہ خدا کا گھر ہے، اس کی حفاظت وہ خود کر لے گا۔ اور پھر کیا ہوا؟ ابرہا جن ہاتھیوں پہ آیا تھا، وہ ہاتھی جو ہے وہ ایک جگہ پہ آ کر رک گئے، آگے نہیں بڑھ رہے، بڑی کوشش کر لی، وہ آگے نہیں بڑھ رہے۔ یہ پیغام تھا ابرہا کو کہ واپس ہو جا، لیکن اس نے جب یہ ٹھان لی کہ میں نے بیت اللہ کو ڈھانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابابیل کو بھیج دیا۔ وہ پرندے آئے کہ جن کی چونچ اور پنجوں کے اندر کنکریاں تھیں، اور انہوں نے برسانا شروع کی، جس پر وہ کنکری پڑتی وہ ملیا میٹ ہو جاتا، وہ زمین پر ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ قرآن مجید و فرقان حمید نے اس کو اپنے قرآن مجید نے اس کو بیان کیا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، کیا آپ نے نہ دیکھا کہ ہاتھی والوں کے ساتھ تمہارے رب نے کیا کیا؟ اس پورے واقعے کو سورہ فیل کے اندر بیان کیا گیا۔ اب یہ واقعہ عرب کے اندر اتنا مشہور ہوا کہ وہاں کے لوگوں نے اس واقعے کے ذریعے اپنی ولادت کو کاؤنٹ کرنا شروع کر دیا۔ اب کوئی یہ کہتا کہ میں عام الفیل سے 1 سال پہلے پیدا ہوا، کوئی کہتا میں 2 سال پہلے پیدا ہوا، کوئی کہتا میں عام الفیل کے 1 سال بعد پیدا ہوا، کوئی کہتا میں 2 سال بعد پیدا ہوا۔ یعنی یہ جو ہاتھی والا واقعہ اس قدر عرب کے اندر معروف ہوا کہ لوگوں کی ولادت اس سے کاؤنٹ کی جانے لگی، اور یہی وہ واقعہ تھا۔ بعض سیرت نگاروں نے لکھا کہ اس واقعے کے 25 دن بعد، بعض نے لکھا کہ 50 دن کے بعد سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ یہ عام الفیل کا تھا، یعنی عام الفیل یعنی وہی سال کہ جس سال فیل کا واقعہ ہوا، اسی سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بسعادت ہوئی۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت اس فیل والے سال کے 2.5 سال بعد پیدا ہوئی۔ یعنی یہ جو سال تھا، اس کے 2.5 سال کے بعد جناب صدیق اکبر پیدا ہوئے۔ گویا کہ سمجھ لیجئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عمر میں 2.5 سال چھوٹے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عمر میں جناب صدیق اکبر 2.5 سال چھوٹے تھے، کہ عام الفیل کے کہ اس سال تو حضور کی ولادت ہوئی، اس کے 2.5 سال کے بعد جناب صدیق اکبر کی ولادت ہوئی۔ اور آپ کا تعلق بھی قریش کے قبیلے سے تھا، اور مرہ بن کعب یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اجداد میں ایک نام ہے کہ حضور علیہ السلام کے 7ویں پشت میں آپ کے جد امجد آتے ہیں حضرت مرہ بن کعب۔ جناب صدیق اکبر وہاں پہ جا کے جناب صدیق اکبر کا نسب رسول اللہ سے مل جاتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اجداد میں بھی جناب صدیق اکبر کا بہرحال تعلق موجود ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام عثمان تھا، لیکن ان کی جو مشہور کنیت ہے ابو قحافہ، اکثر سیرت نگاروں نے ابو قحافہ کا تو نام لکھا، لیکن آپ کے والد ماجد کا نام عثمان جو ہے وہ بیان نہیں کیا، لیکن جو ہے وہ آپ کو ملے گا کہ جناب صدیق اکبر کے والد کا نام عثمان تھا، اور ان کی کنیت جو ہے ابو قحافہ ہے۔ اکثر احادیث کی روایات میں بھی ابو قحافہ ملتا ہے، عثمان نہیں ملتا، تو آپ کے والد ماجد کا نام عثمان تھا۔ اور جو ہے وہ آپ کی جو والدہ ماجدہ ہیں ان کا نام سلمہ ام الخیرہ تھا، یا ام الخیر تھا، یہ آپ کی والدہ کا نام، والدہ کی کنیت تھی ام الخیر، اور نام جو ہے وہ ان کا سلمہ تھا۔ اب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام میں سیرت نگاروں میں بڑا اختلاف ملتا ہے۔ ابو بکر آپ کا نام نہیں ہے، ابو بکر آپ کی کنیت ہے، آپ کا نام بعض نے کہا کہ عبداللہ ہے، ایک نام مشہور، اور اکثر آپ کو ایسا ہی ملے گا کہ لوگوں سے جب پوچھا جاتا ہے کہ جناب صدیق اکبر کا نام، ابو بکر صدیق کا نام کیا ہے، تو وہ آپ کو ملے گا کہ ان کا نام جو ہے وہ عبداللہ ہے۔ لیکن بعض نے یہ بھی کہا کہ آپ کا نام عبد الکعبہ تھا، آپ کی والدہ نے آپ کا نام
عبد الکعبہ رکھا تھا، جب آپ نے اسلام کو قبول کیا تو حضور علیہ السلام نے آپ کا نام بدل کے عبداللہ کر دیا، یعنی عبد الکعبہ کی جگہ حضور علیہ السلام نے آپ کا نام عبداللہ کر دیا۔ اور ایک قول یہ بھی ملتا ہے کہ آپ کا نام عتیق ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ عتیق آپ کا نام نہیں بلکہ آپ کا لقب ہے۔ آپ کو عتیق کہنے کی کئی ساری وجوہات جو ہے وہ مفسرین نے اور سیرت نگاروں نے بیان کی۔ عتیق کا مطلب ہوتا ہے آزاد۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کی والدہ کے یہاں کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا تو وہ زندہ نہیں رہتا تھا، اس کا جو ہے وہ انتقال ہو جاتا تھا۔ تو آپ کی والدہ کے یہاں جب بچوں کا انتقال ہوتا تھا تو اس وجہ سے آپ کی والدہ پریشان تھی کہ جب جناب صدیق اکبر کی ولادت ہوئی تو آپ کے والدہ کو یہ خوف تھا کہ کہیں اس کا بھی انتقال نہ ہو جائے، تو آپ کو لے کے بیت اللہ پہ آئیں اور گھر گرا کے کہنے لگیں، اے اللہ میرے اس بچے کو موت سے آزاد کر دے، کہ میرا ہر بچہ بچپن میں انتقال کر جاتا ہے، وہ موت کا شکار ہو جاتا ہے، اے اللہ تو اسے موت سے آزاد کر دے۔ عتیق کا معنی آزاد ہے، اس لیے آپ کو عتیق کہا جاتا ہے۔ تو بعض سیرت نگاروں نے یہ بھی لکھا کہ عتیق آپ کا نام اس وجہ سے تھا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ عتیق آپ کا لقب ہے۔ حضور علیہ السلام ایک دن اپنے کاشان اقدس میں جلوہ فرما ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے والد ماجد جناب صدیق اکبر تشریف لائے، حضور علیہ السلام نے جب جناب صدیق کو دیکھا تو فرمایا، من ارادہ ان ینظر الی عتیق من النار، اگر کسی کو یہ خواہش ہے کہ وہ ایسی ذات کو دیکھے کہ جس کو اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا ہے، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ، اسے چاہیے کہ وہ ابو بکر کو دیکھے۔ تو یہ وہ روایت ہے کہ جس روایت سے علماء نے لکھا کہ جناب صدیق اکبر عتیق ہے، کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ صدیق اکبر عتیق من النار ہے، اور ایک روایت میں حضور علیہ السلام نے صدیق اکبر کو یوں خطاب کرتے ہوئے کہا، انت عتیق من النار، کہ تو جہنم سے آزاد ہے۔ اس وجہ سے جناب صدیق کو عتیق کہا جاتا ہے۔ آپ نے کئی سارے شعراء کے کلام کے اندر بھی جناب ابوبکر صدیق کے لیے عتیق کا لفظ سنا ہوگا، جیسے اعلیٰ حضرت نے ایک شعر کے مصرعے میں لکھا، اے مرتضیٰ عتیق و عمر کو خبر نہ ہو، فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں، اے مرتضیٰ عتیق و عمر کو خبر نہ ہو، کہ اے مرتضیٰ سن لو، ابو بکر اور عمر جنت کے اندر سردار ہیں، لیکن اے مرتضیٰ ان دونوں کو بتانا نہیں، ان دونوں کو۔ تو حضور اعلیٰ حضرت نے اس کو شعر کے اندر جو ہے وہ ڈال دیا کہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کہ یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں، اے مرتضیٰ عتیق و عمر کو خبر نہ ہو، کہ عتیق جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ لقب ہے۔ اب میں نے آپ سے یہ عرض کی کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ابو بکر نہیں بلکہ جو ہے وہ صدیق ہے۔ اصل میں مجھے ایک بات یاد آ گئی، ہمارے پیر و مرشد جن کی عرس کی رات ہے، حضرت علامہ سید شاہ تراب الحق قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ فرماتے تھے کہ جب ہم باہر ممالک میں دوروں پہ جاتے ہیں، یہاں جو لوگ ہوتے ہیں ان میں تو بڑا ادب اور احترام ہوتا ہے، جب ہم باہر ممالک دوروں پہ جاتے ہیں تو وہاں کے لوگ ایسے ہوتے ہیں، خاص طور پہ امریکہ کا ذکر کرنے لگے اور برطانیہ کا ذکر کرنے لگے، کہ وہاں پہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہمارے سامنے جب گفتگو ہو رہی ہوتی اس طریقے سے بیٹھتے کہ وہ پاؤں سے ایسے آئینہ دکھاتے تھے، ہم کو پاؤں سے ایسے آئینہ دکھا کر بیٹھا کرتے تھے۔ تو یہاں پہ بھی مجھے کچھ دیکھ کے یہ بات یاد آ گئی کہ جو ہے وہ شاہ صاحب نے تو فرمایا تھا کہ یہ باہر ممالک میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جب مجلس میں بیٹھتے ہیں تو پاؤں ایسے ایک مقرر کے سامنے کر کر بیٹھتے ہیں۔ تو مجھے جو ہے وہ یہاں دیکھ کے بھی یہ بات جو ہے وہ بہرحال یاد آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مجلس کے آداب سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھ لے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تو عبداللہ ہے،
یا جو ہے وہ عتیق ہے، جیسا کہ اختلاف پایا گیا، لیکن کنیت آپ کی ابو بکر ہے۔ اب آپ کو ابو بکر کیوں کہا جاتا ہے؟ تو سیرت نگاروں نے لکھا کہ آپ کو ابو بکر کہنے کی وجہ یہ ہے کہ بکر ایک جوان اونٹ کو کہا جاتا ہے، تو ابو بکر اس ذات کو کہتے تھے عرب کے اندر کہ جو اونٹوں کی دیکھ بھال کیا کرتا، اس میں بڑی صلاحیت ہوتی تھی کہ وہ اونٹوں کو سنبھال لیتا تھا۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر اس لیے کہا جاتا تھا کہ آپ اونٹوں کی دیکھ بھال کے اندر بڑی مہارت رکھتے تھے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ بکر کا معنی اولیت ہوتا ہے، پہل والا ہوتا ہے، پہل کرنے والے کو بکر کہا جاتا ہے۔ تو ابو بکر اس ذات کو کہتے ہیں جو ہر چیز میں پہل کرتا ہے، ہر چیز میں آگے بڑھتا ہے۔ تو چونکہ آپ ابو بکر اس لیے ہیں کہ اسلام پر مال خرچ کرنے میں بھی آپ نے پہل کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت کرنے میں بھی آپ نے پہل کی، اور آپ نے اسلام لانے میں بھی پہل کی۔ اس وجہ سے آپ کو ابو بکر کہا جاتا ہے کہ یہ وہ ذات ہے جو ہر چیز میں پہل کرتی نظر آتی ہے، یہ وہ ذات ہے جو ہر چیز میں آگے بڑھتی نظر آتی ہے، اس لیے آپ کو ابو بکر کہا جاتا ہے۔ حضرت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کہا جاتا ہے، اس کی بھی کچھ وجوہات علماء نے بیان کی۔ اب یہ تو بات سمجھ آ گئی کہ ابو بکر کیوں ہیں، یہ تو سمجھ آ گئی کہ عتیق کیوں ہیں، یہ تو سمجھ آ گئی کہ آپ کا نام عبداللہ تھا، لیکن آپ جو ہے وہ صدیق بھی ہیں۔ اس کی کئی ساری وجوہات سیرت نگاروں نے لکھی۔ ایک وجہ یہ بیان کی کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے ساتھ غار حرا پر موجود تھے، اور صرف جناب صدیق اکبر ہی نہیں تھے، فاروق اعظم بھی تھے، عثمان غنی بھی تھے، مولا مرتضیٰ بھی تھے، حضرت طلحہ بھی تھے، حضرت زبیر بھی تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص بھی تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی تھے، اور روایت کرنے والے حضرت سعید بن زید بھی تھے۔ یہ سب کے سب وہ ہیں کہ جن کو رسول اللہ نے جنت کی بشارت دنیا میں عطا فرمائی۔ یعنی یہ سارے عشرہ مبشرہ حضور علیہ السلام کے ساتھ غار حرا پر موجود ہیں، اور یہ روایت سنن ترمذی کے اندر موجود ہے۔ یہ سب غار حرا پر موجود تھے، اور راوی یہ خود حضرت سعید بن زید یہ بھی عشرہ مبشرہ سے ہیں، اور عشرہ مبشرہ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جن کو ایک وقت کے اندر رسول اللہ علیہ السلام نے دنیا میں جنت کی بشارت دی۔ ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے تو سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کے لیے بھی فرمایا کہ یہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ حضور علیہ السلام نے جناب حسنین قریبین کے لیے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ تو جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ تو بشارتیں تو حضور نے اور بھی اصحاب کو عطا فرمائی، صرف عشرہ مبشرہ ان 10 صحابیوں کو کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مجلس میں ایک وقت میں حضور نے ان 10 کا نام لے کر فی الجنہ فرمایا، اس وجہ سے ان کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ ایک وقت میں ان 10 کو بشارت دی، ورنہ تو بشارت پانے والے ان 10 کے علاوہ اور بھی کئی سارے اصحاب ہیں۔ اور قرآن مجید کی آیات کا مطالعہ کریں تو قرآن مجید کی آیات تو یہ بتاتی ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ جماعت صحابہ ساری کی ساری وہ ہے جن سے اللہ راضی، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ گویا کہ یہ ساری جماعت صحابہ وہ ہے جو جن سے اللہ راضی ہے۔ بتاؤ اللہ جن سے راضی ہو وہ جنتی ہوگا کہ نہیں؟ اسی لیے ہم لوگوں نے کہا ہر صحابی نبی، بلند آواز سے ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ تو عشرہ مبشرہ ان صحابہ کو کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ نے ایک مجلس میں ایک وقت میں ان 10 کو جنت کی بشارت دی، ورنہ تو ہمارے نزدیک تو ہر صحابی کیا ہے؟ جنتی ہے۔ عزیزان محترم، حضرت سعید بن زید یہ بھی عشرہ مبشرہ سے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم 10 اصحاب اور رسول اللہ علیہ السلام غار حرا پر موجود ہیں۔
ہیرا کا پہاڑ وجد میں ہلنے لگا کہ حضور کے قدمین شریفین اس پہاڑ پر لگے تھے. وہ پہاڑ جب ہلنے لگا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اثبت ہیرا، اے ہیرا رک جا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ، سن تجھ پر اللہ کا نبی ہے، وَصِدِّيقٌ تجھ پر ایک صدیق ہے، وَشَہِیدان دو شہید ہیں، یعنی جناب عمر اور جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہما موجود ہیں. اور زید بن ثابت سے سوال کیا گیا کیا رسول اللہ علیہ السلام ہی تھے اور پھر جو جناب صدیق اور فاروق و عثمان ہی تھے؟ حضرت زید بن ثابت کہتے نہیں، ہم 10 کے 10 اصحاب وہاں موجود تھے. اور حضور علیہ السلام نے حضرت ابو بکر کے لیے صدیق کا لفظ استعمال فرمایا. وہاں سے سیرت نگاروں نے لکھا کہ آپ کو صدیق کہا جاتا ہے. یہ بھی وجہ بیان کی کہ حضرت مولا مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اصحاب گفتگو کر رہے تھے. گفتگو کرتے ہوئے کسی نے مولا مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ کے جو دوست ہیں، جو رسول اللہ کے اصحاب ہیں، آپ ان کے بارے میں کچھ بتائیے، یعنی جناب صدیق اکبر کے بارے میں آپ کچھ ارشاد فرمائیے. حضرت مولا مرتضی فرماتے ہیں ذالک امرؤ سماہ اللہ الصدیق علی لسان جبریل و محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ارے ابو بکر تو وہ ہیں کہ جن کے نام کو اللہ نے جبریل کی زبان پر اور محمد الرسول اللہ کی زبان پر صدیق کے کلمے سے جاری کیا ہے. یعنی رسول اللہ نے جناب ابو بکر کو صدیق کہا، جناب جبریل نے ابو بکر کو صدیق کہا، پھر کیوں نہ پوری کائنات کہے جناب ابو بکر کو صدیق. اور ہم نے تو یہ کہا، بلکہ ہمارے مرشد فرماتے تھے کہ صدیق تو تمام صحابہ ہیں، ابو بکر صدیق اکبر ہے. صدیق تو تمام صحابہ ہیں لیکن ابو بکر کون ہے؟ صدیق اکبر ہیں. ایک واقعہ جو سیرت نگاروں نے لکھا وہ یہ کہ آپ کو صدیق کیوں کہا جاتا ہے. فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے. معراج سے ہو کر جب صبح تشریف لائے اور جو ہے آپ نے صبح لوگوں کے سامنے اعلان شروع کیا اور بتانا شروع کیا کہ میں رات کے اس پہر میں، ابھی آپ نے پوری بات ارشاد نہیں فرمائی، حضور علیہ السلام نے صرف اتنی بات ارشاد فرمائی کہ میں رات کے مختصر سے وقت کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا، صرف اتنی بات ارشاد فرمائی. حضور علیہ السلام نے ابھی مشرکین مکہ کو یہ نہیں بتایا کہ میں عرش معلیٰ پر بھی گیا، جنت اور دوزخ کا نظارہ بھی کر کے آیا. صرف اتنی بات کہ میں رات کے پہر کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا اور پھر رات ہی میں واپس آ گیا. اب یہ کفار مکہ پریشان کہ یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے. دوڑے جناب صدیق اکبر کے پاس آئے اور کہنے لگے حل لک الی صاحبک یزعم اسری بہ لیلۃ الی بیت المقدس، کیا تم نے اپنے صاحب کو سنا ہے؟ دیکھو تمہارا صاحب کیا کہتا ہے کہ میں رات کے مختصر عرصے میں بیت المقدس گیا اور پھر واپس آ گیا. جناب صدیق اکبر کہنے لگے کیا انہوں نے واقعی ایسا کہا ہے؟ وہ کہنے لگے ہاں انہوں نے ایسا ہی کہا ہے. جناب صدیق اکبر کہنے لگے لئن کان قال ذلک لصدق، اگر انہوں نے ایسا کہا ہے تو ضرور سچ کہا ہے. اگر انہوں نے ایسا کہا کہ میں رات کے پہر میں ہو کے آیا ہوں تو ضرور سچ کہا. اب وہ کہنے لگے اب تصدقہ، اے صدیق کیا تم اس بات کی تصدیق کر رہے ہو انہو ذہب اللیلۃ الی بیت المقدس وجاء قبل ان تصبح، کہ وہ رات کے پہر میں بیت المقدس چلے گئے اور صبح ہوتے ہی آ گئے؟ کیا تم اس کی تصدیق کر رہے ہو؟ جناب صدیق کہنے لگے انی لأصدقہ، میں ضرور ان کی بات کی تصدیق کرتا ہوں کیونکہ میں صبح و شام اس بات کی تصدیق کرتا رہتا ہوں
جو وہ آسمان سے آئی ہوئی خبر کو بتاتے ہیں، جو آسمان سے نازل ہونے والی وحی کے بارے میں فرماتے ہیں، میں اس کی تصدیق کرتا رہتا ہوں، تو پھر تو یہ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ جو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں رات کے پہر میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا اور واپس آ گیا۔ سیرت نگاروں نے لکھا کہ آپ کی اس بات کی تصدیق کرنا تھا کہ لوگوں کی زبان پر آپ کا نام صدیق اللہ نے جاری کر دیا۔ حبیب علیہ السلام کی تصدیق کرنے کا ثمرہ یہ ملا کہ صدیق اکبر کو رسول اللہ کی بارگاہ سے سچے ہونے کا لقب مل گیا۔ سچے نبی کی تصدیق کی تو رسول اللہ کے علیہ السلام کے اس صحابی کو صدیق کہا جانے لگا۔ والذین جاؤوا بالصدق وصدق بہ، صدیق اکبر تو وہ ہیں کہ جو رسول اللہ دین لے کے آئے، تعلیمات لے کے آئے، قرآن کہتا ہے صدیق اکبر وہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ کی ہر بات کی تصدیق کر دی، اور تصدیق کرنے کے بعد وہ صدیق بن گئے۔ اور پھر صدیق بھی کیسے کہ اب جب بھی ان کا نام لکھا جاتا ہے، جب بھی ان کا نام لیا جاتا ہے، صدیق کے بغیر نہیں لیا جاتا۔ تمام صحابی صدیق ہیں، تمام صحابہ کو جو ہے وہ مقام صدیقیت حاصل ہے، لیکن صدیق نام جس کے ساتھ لکھا جاتا ہے وہ جناب ابو بکر ہیں۔ حضور علیہ السلام کی حدیث پاک کے اندر بھی ہم کو ملتا ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے عرش پہ اپنے نام کے بعد جس کا نام لکھا ہوا دیکھا وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ یعنی عرش پہ بھی جناب صدیق اکبر کا نام رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے صدیق لکھا ہوا دیکھا۔ اور ایک مرتبہ جبریل امین یہ بات حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہنے لگے، اے اللہ کے رسول علیہ السلام، یہ جو ابو قحافہ کے بیٹے ہیں نا، عرش پہ ان کو حلیم کہا جاتا، یہ بڑے نرم مزاج ہیں، بڑے بردبار ہیں۔ یعنی ایک اور لقب آپ کا بیان کیا کہ آپ عتیق بھی ہیں، صدیق بھی ہیں، آپ حلیم بھی ہیں۔ اور سیرت نگاروں نے لکھا کہ صدیق اکبر بہت اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کیا کرتے تھے، اس وجہ سے آپ کا ایک لقب اواہ ہے، بہت زیادہ آہوزاری رب کی بارگاہ میں کرنے والا، رب کی بارگاہ میں بہت زیادہ دعا کرنے والے کو اواہ کہتے ہیں۔ اس لیے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ اواہ ہیں، یعنی آپ صدیق بھی ہیں اور آپ جو ہے وہ اواہ بھی ہیں۔ اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے عرش پر جس کے نام کو اپنے نام کے ساتھ لکھا ہوا دیکھا وہ ابو بکر ہیں، اور ابو بکر کا نام صرف ابو بکر نہیں لکھا عرش پر، بلکہ عرش پر نام کے ساتھ صدیق بھی لکھا ہے۔ تو گویا کہ یہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظیم مرتبہ ہونے کی یہ نشانی ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے موحد تھے، بچپن سے موحد تھے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی شرک نہیں کیا۔ جناب صدیق اکبر نے کبھی بھی شرک، بولو زور سے، جناب صدیق اکبر نے کبھی بھی شرک۔ ایک واقعہ سیرت نگاروں نے لکھا، اور واقعہ یہ ہے کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے والد ایک بت خانے میں لے کر، اور بت خانے میں لے جا کے کہا کہ یہ تمہارے بلند و بالا خدا ہیں، انہیں سجدہ کرو۔ جناب صدیق اکبر ان بتوں کو دیکھنے لگے، آپ نے سجدہ نہیں کیا، آپ کے والد آپ کو وہاں چھوڑ کے کہیں چلے گئے۔ اب جناب صدیق اکبر ان بتوں کو دیکھنے لگے، بچپنے کا واقعہ ہے، دیکھنے لگے، دیکھتے ہوئے کہنے لگے، اے بتوں میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دو۔ اب وہ بت کس کی سنے، وہ کہاں سے کھانا دے؟ پھر کہنے لگے، اے بتوں مجھے کپڑا دو، وہ کہاں سے کپڑا دیتے؟ آپ نے پتھر اٹھایا، کہا کھانا دیتے ہو یا نہیں، ورنہ میں تم کو پتھر ماروں گا۔
وہ کیا جواب دیتے؟ صدیق اکبر نے زوردار پتھر بت کو مارا، وہ بت ریزہ ریزہ ہو گیا، وہ بت گر گیا۔ آپ کے والد جب آئے غصہ ہونے لگے، یہ اس نے کیا کیا؟ گویا کہ اس نے خدا کو معاذ اللہ پتھر مارا، بت کو پتھر مار دیا۔ اب آپ کے والد آپ کو لے کے آپ کی والدہ کے پاس آئے اور والدہ کو سارا ماجرا بتایا کہ تمہارے بچے نے بت کے ساتھ کیا کیا، کہ اس کو پتھر مار کر توڑ دیا۔ آپ کی والدہ کہنے لگی کہ جب جناب صدیق پیدا ہوئے تھے تو مجھے غیب سے ندا آئی تھی، اے اللہ کی سچی بندی، تجھے خوشخبری ہو، یہ بچہ عتیق ہے، آسمانوں میں اس کا نام صدیق ہے، محمد الرسول اللہ کا یہ رفیق اور صاحب ہوگا۔ آپ کی والدہ یہ سمجھ گئیں کہ یہ جو بچہ ہے یہ آنے والے نبی کی تصدیق کرے گا، اس لیے یہ کسی بت کے آگے جھک نہیں رہا، کسی بت کو پوج نہیں رہا، کسی بت کی عبادت نہیں کر رہا، بلکہ یہ بت کی عبادت سے بہت دور ہے۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات جو ہے وہ موجود ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فتاوی رضویہ کے اندر اس بات کو لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بچپن سے دو ہستیاں ایسی ہیں تاریخ اسلام میں، اصحاب کی بات ہو رہی ہے، ہماری بات نہیں ہو رہی۔ اب آپ میں سے بھی کوئی کہ ہم بھی بچپن سے مسلمان ہیں، ہماری بات نہیں ہو رہی، اصحاب رسول کی بات ہو رہی ہے۔ دو ہستیاں ایسی ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ کی دعوت کو قبول کرنے سے پہلے کبھی شرک نہیں کیا۔ دو ہستیاں ایسی ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنے سے پہلے کبھی بھی شرک نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ موحد رہے، شرک کی نحوست سے پاک رہے۔ وہ دو ہستیاں کون ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضرت امیر المؤمنین مولا المسلمین امام الواصلین سیدنا علی المرتضی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت امیر المومنین امام المشاہدین افضل الاولیاء المحمدیین سیدنا و مولانا صدیق اکبر عتیق اطہر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دونوں حضرات عالم ذریت سے روز ولادت تک، عالم ذریت سے عالم ارواح سے روز ولادت تک، روز ولادت سے سن تمییز تک، عالم ارواح سے ولادت تک یہ دونوں ہستیاں، ولادت سے سن تمییز کہ بچے میں جب شعور آنے لگ جاتا ہے اس وقت تک، پھر سن تمییز سے ہنگام ظہور پرنور آفتاب بعثت یعنی ظہور بعثت سے وقت وفات سے ابد الآباد۔ کیا مطلب؟ عالم ارواح سے ولادت، ولادت سے سن شعور تک، سن شعور سے حضور علیہ السلام کی دعوت آنے تک، دعوت آنے کے بعد وفات تک، وفات کے بعد اب ہمیشہ کی زندگی میں یہ دو ہستیاں وہ ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں موحد، موقن، مسلم، مومن، طیب، ذکی، طاہر، نقی تھے اور ہیں اور رہیں گے۔ یہ دو ہستیاں تقی تھے، نقی ہیں، رہیں گے، طیب تھے، طیب ہیں، طیب رہیں گے، موحد تھے، مشرک نہ تھے، مشرک نہ ہیں، نہ کبھی مشرک ہوں گے۔ یہ کہاں سے؟ عالم ارواح سے جب ان کی روح چلی کبھی شرک کی نحوست ان کے قریب نہ آئی۔ پھر فرماتے ہیں کبھی کسی وقت کسی حال میں ایک لحظہ ایک آن کو کفر و شرک کی گندگی اور انکار ان کے پاک مبارک ستھرے دامنوں تک اصلاً نہ پہنچا، نہ پہنچے کہ ایک لمحے کے لیے بھی شرک کی گندگی ان کے پاک دامنوں تک نہیں پہنچی۔ یہ کون ہے؟ جناب صدیق اکبر اور جناب مولا مرتضی رضی اللہ تعالی۔ یہ دونوں ہستیاں یاد رکھیے گا بچپن سے موحد ہیں، کبھی شرک انہوں نے نہیں کیا۔
باقی اصحاب کے بارے میں آپ کو ملے گا، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ جب ایمان کو بندہ قبول کر لیتا ہے تو پھر سابقہ تمام معاملات اس کے صفر کر دیے جاتے ہیں. سابقہ جتنے بھی کفر و شرک کے معاملات وہ سب مٹ جاتے ہیں. ایمان کے اندر یہ تاثیر ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا، اسلام کے دامن سے جو وابستہ ہو گیا وہ پکا جنتی ہو گیا، یعنی وہ جنت میں ضرور با جائے گا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی مومن گناہگار ہو سکتا ہے کہ وہ بلا حساب جنت میں چلا جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی سزا کو بھگت کے جنت میں جائے، لیکن مومن جنت میں ضرور جائے گا. مومن، اب ہم یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ، اے رب قدیر، ہم جن ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں وہ تو بلا حساب جنت میں جائیں گے. مولا تو ان سے تو کوئی حساب نہیں لے گا. مولا وہ تو وہ ہستیاں ہیں جو پاک صاف ہیں، جو ستھری ہیں، تجھے ان کا واسطہ اور وسیلہ ہمیں بھی بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرما. اور یہی دعا ہم نے کرنی چاہیے کہ مولا ہمیں بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے، کہ جن کا ذکر ہم کر رہے ہیں وہ بلند و بالا ہستیاں ہیں. تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے موحد تھے، اور اسی طریقے سے مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بچپن سے جو ہے وہ موحد تھے. اور پھر جناب صدیق اکبر کے بارے میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں 16 برس کی عمر میں جناب صدیق اکبر 16 برس کی عمر میں حضور علیہ السلام کے قدم پکڑے. یعنی آپ کے بارے میں ملتا ہے کہ جناب صدیق اکبر جب 16 سال کے تھے اس وقت سے آپ کی دوستی، آپ کی رفاقت رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ ہو گئی. یعنی ابھی حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، ابھی اعلان نبوت سے تو بہت پہلے کی بات ہے. ابھی تو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح بھی نہیں ہوا. یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ جناب صدیق 16 سال کے ہیں تو رسول اللہ علیہ السلام کی عمر شریفہ 18.5 سال ہوگی. تو اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ 16 برس کی عمر میں حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پکڑے کہ عمر بھر نہ چھوڑے. یعنی ایسی رفاقت حضور علیہ السلام کے ساتھ نبھائی ہے کہ عمر بھر رسول اللہ کو نہ چھوڑا، اور اب بھی پہلوئے اقدس میں آرام فرما رہے ہیں. 16 برس کی عمر میں حضور کی بارگاہ سے وابستہ ہوئے، اور وابستہ ہونے کے بعد عمر بھر رسول اللہ کے ساتھ رہے، اور فرمایا اب بھی پہلوئے اقدس میں آرام فرما رہے ہیں. روز قیامت دست بدست حضور، ہاتھ حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں ڈال کر اٹھیں گے، سائے کی طرح ساتھ ساتھ داخل جنت ہو جائیں گے. 16 برس کی سے رفاقت شروع ہوئی، زندگی بھر رفیق رہے، زندگی ختم ہو گئی، یعنی جو ہے وہ آپ قبر کی طرف چلے گئے، پھر بھی پہلوئے اقدس میں آرام فرما رہے ہیں. پھر حضور علیہ السلام کے ساتھ ہی حشر میں اٹھیں گے، اور پھر حضور علیہ السلام کے ساتھ ساتھ جنت میں چلے جائیں گے. صدیق اکبر وہ ہیں کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، حضور علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا، فوراً بلا تعمل، بلا ہچکچاہٹ، بلا جھجک کے رسول اللہ پر ایمان لے آئے. اسی لیے ابو الحسن اشعری علم کلام کے بڑے امام ہیں، کہتے ہیں لم یزل ابو بکر بعین الرضا منہ. صدیق اکبر ہمیشہ حضور علیہ السلام کی خوشنودی میں آگے آگے رہے ہیں، رسول اللہ کی رضا میں آگے آگے رہے ہیں. آپ نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جس سے رسول اللہ ناراض ہو جائیں. اب اندازہ لگائیے 16 سال کی عمر سے رفاقت ہے. آج کوئی عام دوست بھی ہو تو اپنے دوست کو ناراض کر دیتا ہے. یہ کیسی رفاقت ہے کہ کبھی رسول اللہ کو ناراض نہیں کیا، اور پھر کیسی رفاقت ملی کہ وصال کے بعد بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ ہی آرام فرما رہے ہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہ بات بھی لکھی کہ جناب ابو بکر صدیق اکبر ہیں. اور میں نے آپ سے یہ بات بھی عرض کی کہ تمام صحابہ صدیق ہیں،
صدیقیت میں سب ہیں، لیکن جناب صدیق اکبر ابو بکر ہیں، جناب ابو بکر جو ہے وہ صدیق اکبر ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے صدیقیت کیا ہے؟ فرمایا یہ ولایت کا اتنا اونچا درجہ ہے کہ نبوت کے نیچے جتنے مراتب ہیں ان تمام مراتب کو پار کر لینے کا نام صدیقیت ہے۔ صرف نبوت آگے ایک مرحلہ رہ جاتا ہے، اس کے علاوہ جتنے مراتب ہیں سب کو پار کر لینے کا نام صدیقیت ہے۔ نبوت رسول اللہ پر ختم ہو گئی، حضور کے بعد صدیقین تو ہوئے ہیں لیکن کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ تو جناب ابو بکر ان صدیقین میں ہیں، لیکن صدیقین میں بھی سب سے بڑے رتبے پر ہیں۔ تو عزیزان محترم، یہ رسول اللہ علیہ السلام نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضل و کمال جو ہے وہ عطا فرمایا۔ اب جو ہے وہ ہم اگر دیکھیں کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات تو ہم نے بتائی کہ آپ بچپن سے موحد تھے، لیکن رسول اللہ علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو صدیق اکبر ایمان کیسے لائے، اس کے بارے میں سیرت نگاروں نے لکھا کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام تجارت کے لیے گئے تھے، تو راستے میں آپ نے خواب دیکھا۔ تو خواب جب دیکھا تو ایک راہب تھا جس کا نام بحیرہ تھا، آپ نے اس سے اس خواب کی تعبیر پوچھی۔ تو اس بحیرہ راہب نے کہا کہ یہ بتائیے آپ کہاں سے آئے؟ ابو بکر کہتے ہیں کہ میں مکہ سے آیا ہوں۔ اس بحیرہ نے کہا کہ آپ کس قبیلے سے ہیں؟ جناب صدیق اکبر کہتے ہیں کہ میرا تعلق قریش سے ہے۔ پھر وہ کہنے لگا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا میں تاجر ہوں۔ راہب نے جب ان علامتوں کو پا لیا جو رسول اللہ کے صاحب کے بارے میں علامتیں پچھلی کتابوں کے اندر موجود تھیں، تو وہ کہنے لگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہیں خواب دکھایا ہے یہ سچا ہے، اور یہ سچ اللہ نے فرما دیا کہ تمہاری قوم کے اندر ایک نبی آنے والا ہے اور تم اس کے رفیق ہوگے، تم اس کے ساتھی ہوگے۔ جناب صدیق اکبر نے یہ واقعہ کسی سے ذکر نہیں کیا۔ رسول اللہ علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا اور جناب صدیق اکبر آئے تو حضور علیہ السلام نے صدیق اکبر سے کہا وہ بحیرہ راہب نے تجھے کیا کہا تھا کہ تیرے یہاں ایک نبی مبعوث ہوگا اور تو اس کا ساتھی ہوگا؟ جناب صدیق دنگ رہ گئے کہ یہ واقعہ تو میں نے کسی کو نہ بتایا تھا۔ حضور علیہ السلام کی پیشانی کو بوسہ دیا، حضور علیہ السلام کے گلے سے لگ گئے اور کہنے لگے میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ وہ واقعہ بحیرہ راہب نے جو کہا تھا، حضور علیہ السلام نے صدیق اکبر کو دیکھتے ہی فرما دیا صدیق یاد ہے بحیرہ نے کیا کہا تھا کہ تمہارے یہاں ایک نبی مبعوث ہوں گے اور اے صدیق تم ان کے رفیق ہوں گے۔ حضرت صدیق اکبر جب ایمان لائے بڑملا اپنے ایمان کا اظہار بھی کیا، جس کی پاداش میں قریش مکہ نے آپ کو مار مار کر زخمیوں سے چور کر دیا، اور آپ کو اس وقت زد و کوب کیا گیا جب آپ جو ہے وہ ایمان لائے۔ تو اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زندگی ہے وہ رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ گزری۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں یہ بات بھی علماء نے لکھی کہ آپ وہ واحد صحابی ہیں کہ جن کی 4 نسلوں نے ایمان کو قبول کیا، کہ آپ کے والد بھی ایمان لائے، آپ بھی ایمان لائے، آپ کے بیٹے بھی ایمان لائے، اور آپ کے پوتوں نے بھی اسلام کو قبول کیا۔ یعنی آپ بھی صحابی، آپ کے والد بھی صحابی، آپ کے بیٹے بھی صحابی، آپ کے پوتے بھی صحابی۔ یہ 4 نسلیں پے در پہ صحابی ہیں۔ ایسا شرف اللہ نے جناب صدیق کے علاوہ کسی کو عطا نہیں کیا۔ اور جناب صدیق اکبر کے والد وہ کب اسلام لائے؟ فتح مکہ کے وقت اسلام لائے۔ جناب صدیق اکبر کے والد ابو قحافہ فتح مکہ کے وقت اسلام لائے، اور جب اسلام لائے تو حضور علیہ السلام فتح مکہ کے وقت جب مکہ المکرمہ میں آئے
تو حضرت ابو قحافہ نے اس بات کی خواہش ظاہر کی کہ انہیں اسلام قبول کرنا ہے، تو حضرت صدیق اکبر اپنے والد کو لے کے حضور کی خدمت میں آئے۔ اب حضور کی صدیق اکبر سے رفاقت کیسی ہے؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ہل لا ترکت الشیخ فی بیتی، اے صدیق تو نے اس بزرگ کو اس کے گھر میں کیوں نہ چھوڑ دیا، حتی انا اکون آتی ہی فیہی، یہاں تک کہ میں آ جاتا اس کے گھر کے اندر، ان کو اپنے گھر میں رہنے دیتے، میں جو ہے وہ اسلام قبول کروانے ان کے گھر میں آ جاتا۔ جناب صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ ہوا احق ان یمشی الیکا من ان تمشی انت الیہ، اے اللہ کے رسول علیہ السلام آپ ان کے پاس آتے، اس سے زیادہ حق ان پر تھا کہ یہ آپ کی بارگاہ میں اسلام قبول کرنے کے لیے آتے۔ فتح مکہ کے وقت جناب صدیق اکبر کے والد اسلام لائے اور جناب صدیق اکبر کی والدہ ماجدہ آپ اسلام ہجرت سے پہلے لے آئیں تھے، یعنی جناب صدیق کے اسلام قبول کرنے کے کچھ عرصے کے بعد آپ کی والدہ سلمہ بھی اسلام لے آئی تھی، اور مدینہ المنورہ میں حضرت سلمہ کا انتقال ہوا جو جناب صدیق کی والدہ تھی، لیکن آپ کے والد مکہ میں ہی تھے ابو قحافہ، اور انہوں نے جو ہے وہ فتح مکہ کے بعد جو ہے وہ اسلام کو قبول کیا۔ تو عزیزان محترم آپ کے والدین نے بھی اسلام کو قبول کیا، آپ کے بچے بھی مسلمان، آپ کے پوتے بھی مسلمان، اور یہ چاروں یعنی آپ، والد، بیٹے، پوتے، یہ سب کے سب صحابیت کے شرف سے مشرف ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سعادت جو ہے وہ آپ کو عطا فرمائے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب مزید ہیں، لیکن کچھ خاندانی باتیں مزید آپ کے سامنے عرض کر کے پھر گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں کی تعداد 3 لکھی ہے کہ آپ کے 3 صاحبزادے تھے، ایک کا نام عبداللہ تھا، ایک کا نام عبد الرحمن تھا، اور ایک کا نام جو ہے وہ محمد تھا۔ یہ 3 بیٹے ہیں آپ کے، اور آپ کی 3 شہزادیاں ہیں، ایک کا نام عائشہ ہے یعنی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک کا نام جو ہے وہ اسماء ہے، اور ایک کا نام ام کلثوم ہے۔ یہ 3 صاحبزادیاں ہیں اور 3 آپ کے صاحبزادے ہیں، اور آپ کے جو نکاح ہیں وہ نکاح بھی جو ہے وہ آپ کے 3 ہیں۔ پہلا نکاح تو آپ کا جو ہے وہ ایک خاتون ام کلتا سے ہوا تھا، یہ قریش کے قبیلے کی تھیں، اور ان سے آپ کے بڑے بیٹے عبداللہ پیدا ہوئے، اور ایک بیٹی آپ کی اسماء جو ہے وہ انہی سے پیدا ہوئی۔ آپ کا دوسرا نکاح ام رومان سے ہوا، ان سے جو ہے وہ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر پیدا ہوئے، اور آپ کی دوسری شہزادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئی، اور آپ نے جو تیسرا نکاح ہے وہ حضرت اسماء بنت امیس سے کیا۔ یہ حضرت اسماء بنت امیس کون ہے؟ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام سنا ہے نہیں سنا؟ یہ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، اور جو حبشہ کی طرف پہلی ہجرت ہوئی تھی اسلام کی، اس ہجرت کرنے والے میں حضرت جعفر طیار بھی تھے۔ یہ حضرت اسماء کے ساتھ جو ہے وہ ہجرت کر گئے تھے حبشہ کی طرف۔ جیسے پہلی ہجرت جو حبشہ کی طرف ہوئی تھی اس میں جناب عثمان بھی تھے، حضور علیہ السلام کی شہزادی حضرت رقیہ بھی تھی، تو حضرت جعفر طیار بھی ان ہجرت کرنے والوں میں تھے، حضرت اسماء بنت امیس بھی ہجرت کرنے والوں میں تھے۔ حضرت جعفر طیار کے وصال کے بعد حضرت اسماء بنت امیس سے جناب صدیق اکبر نے نکاح کیا، اور پھر ان سے پیدا ہوئے محمد بن ابو بکر جو آپ کے بیٹے ہیں، اور سیدہ اور آپ کی بیٹی ام کلثوم، یہ دونوں حضرت اسماء سے پیدا ہوئے۔ حضرت صدیق اکبر کے وصال کے بعد حضرت اسماء سے نکاح کیا مولا مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اندازہ لگائیے کہ حضرت اسماء سے پہلے نکاح کیا تھا جعفر طیار نے، ان کے وصال کے بعد جناب ابو بکر صدیق نے نکاح کیا، ان کے وصال کے بعد حضرت اسماء سے نکاح کیا مولا مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور پھر مولا مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بیٹے حضرت اسماء سے پیدا ہوئے، 2 بیٹے۔ تو حضرت صدیق اکبر کے بیٹے محمد بن ابو بکر یہ
حضرت علی کی پرورش میں رہے، کیونکہ حضرت اسما سے نکاح ہوا اور جناب صدیق اکبر کا جب وصال ہوا تو ان کی عمر بہت چھوٹی تھی، پھر حضرت اسما کا نکاح چونکہ مولا مرتضیٰ سے ہو گیا تو گویا کہ حضرت اسما محمد بن ابو بکر اور حضرت ام کلثوم کو لے کر مولا علی کے گھر میں چلی گئیں، تو یہ دونوں شخصیات جو ہے وہ حضرت مولا علی کی پرورش میں رہے۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے کہ یہ جناب صدیق اکبر کے نکاح ہیں اور 6 اولادیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب صدیق اکبر کو عطا فرمائیں۔ اب جو ہے وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت ساری روایات سیرت نگاروں نے لکھی اور احادیث کی کتابوں میں بھی ہمیں ملتی ہیں جو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی شان میں ارشاد فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان من امن الناس علی فی صحبتہ و مالہ ابا بکر ولو کنت متخذا خلیلا غیر ربی لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بہت سارے انسانوں کے مالوں نے میرا ساتھ دیا، احسان ہوا، لوگوں نے دین کی ترویج میں اپنے مال کو خرچ کیا، جناب عثمان نے خرچ کیا، جناب جو ہے وہ مولا مرتضیٰ نے خرچ کیا، جناب فاروق اعظم نے خرچ کیا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس طریقے کے مال صدیق اکبر نے خرچ کیا، جس قدر احسان صدیق اکبر نے دین کی ترویج میں کیا ہے، ایسا احسان کسی نے نہیں کیا۔ اور فرمایا ایک روایت میں کہ سب کے احسانوں کا بدلہ میں نے دنیا میں دے دیا، صدیق اکبر کے احسان کا بدلہ کل بروز قیامت میرا رب دے گا۔ اور پھر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کو خلیل بناتا، خلیل کہتے ہیں گہرا دوست، حضور فرماتے ہیں کہ اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کو خلیل بناتا تو وہ جناب صدیق اکبر ہوتے، یعنی میرے رب کو میں نے اپنا خلیل بنایا ہے، اگر میرے رب کے علاوہ کوئی میرا خلیل ہوتا وہ صدیق اکبر ہوتے۔ لیکن ہاں اخوۃ فی الاسلام، صدیق اکبر میرا بھائی ہے، یعنی اسلام میں ہمارا بھائی چارہ ہے، ومودتہ، اور میری محبت بھی اس کے ساتھ ہے، اس کی محبت بھی میرے ساتھ ہے، لیکن میں نے رب کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ اور پھر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مسجد نبوی شریف سے متصل تھا۔ صدیق اکبر کے 2 گھر تھے، ایک مدینہ شریف کے مضافات میں سنا کا علاقہ یا سن کا علاقہ ہے، سین نون حاس اس کا تلفظ ہے، اس علاقے کے اندر جناب صدیق اکبر کا گھر تھا، اور ایک گھر جناب صدیق کا مسجد نبوی سے متصل تھا۔ حضور علیہ السلام کے اصحاب کیا کرتے کہ انہوں نے اپنے گھروں کے اندر کھڑکیوں کو بنایا ہوا تھا، تو وہ کھڑکیوں سے یہ دیکھ لیتے کہ رسول اللہ مسجد میں تشریف لے آئے کہ نہیں لے آئے۔ وہ جب دیکھ لیتے تو پھر اسی کھڑکی سے مسجد شریف کے اندر آ جاتے۔ حضور علیہ السلام نے سب کی کھڑکیوں کو بند کروا دیا سوائے صدیق اکبر کے۔ فرمایا کہ لا تبقین فی المسجد خوخۃ الا خوخۃ ابی بکر، کہ کسی کا خوخہ، کسی کی کھڑکی مسجد کے اندر اب کھلی نہیں رہے گی سوائے صدیق اکبر کی کھڑکی کے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بار بار حاضری کا شرف دے، جب آپ مدینہ المنورہ حاضر ہوں گے تو باب السلام جہاں موجود ہے، جہاں سے لوگ سلامی کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اس دروازے کے بعد جو دروازہ ہے اس کا نام باب صدیق ہے۔ اور حضور نے کیا فرمایا تھا کہ سب کی کھڑکیاں بند ہو جائیں گی سوائے صدیق اکبر کی کھڑکی کے، گویا سب کے دروازے بند ہو جائیں گے، صدیق اکبر کا دروازہ کھلا رہے گا۔ آج بھی 24 گھنٹے وہ دروازہ کھلا رہتا ہے۔ کیسا حضور علیہ السلام کے فرمان کا اثر ہے کہ اس جگہ پہ بظاہر تو آج مسجد شریف کا دروازہ ہے، لیکن وہ دروازہ 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے، کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ صدیق کا دروازہ کھلا رہے گا،
سب کے دروازے بند ہو جائیں گے، صدیق کا دروازہ جو ہے وہ کھلا رہے گا۔ آج بھی جب آپ جائیں گے، وہ لوگ اگر وہاں سے کسی کو داخل نہیں ہونے دینا نا تو دروازہ بند نہیں کرتے، ٹیپ لگا کے جو ہے وہ راستہ روکتے ہیں، دروازہ بند کرنے کی جسارت نہیں کرتے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ صدیق کا دروازہ کھلا رہے گا۔ مسجد میں سب کے دروازے بند ہو جائیں گے، صدیق کا جو ہے وہ دروازہ کھلا رہے گا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت عمر بن عاص حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایو الناس احب الیکا، یا رسول اللہ لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب آپ کو کون ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ آپ کو کون ہے؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے عائشہ سب سے زیادہ پسند ہے۔ حضرت عمر بن عاص کا مطلب یہ تھا کہ آپ مردوں میں بتائیں کون پسند ہے، تو آپ نے پھر عرض کی من الرجال، یا رسول اللہ میں مردوں کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورتوں میں تو میں نے عرض کی جناب عائشہ پسند ہے، مردوں میں ابوہا جناب صدیقہ کے والد ماجد جناب صدیق اکبر مجھے پسند ہے۔ پھر حضور علیہ السلام پھر حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں ثم من، یا رسول اللہ اس کے بعد کون؟ فرمایا عمر، پھر مجھے عمر پسند ہے۔ حضرت عمر بن عاص کہنے لگے کہ اب میں دوبارہ سوال کروں گا، پھر حضور علیہ السلام پھر کسی صحابی کا نام لیں گے؟ ایسا نہیں، میں سوال کرتے رہوں، حضور علیہ السلام سب سے آخر میں میرا نام لے۔ انہوں نے سوال کرنا چھوڑ دیا۔ حضور فضائل بیان کرتے جا رہے ہیں کہ صدیق اکبر پسند ہے، پھر عمر پسند ہے، ہو سکتا ہے کہ پھر کہہ دیتے کہ عثمان پسند ہے، پھر مولا مرتضیٰ پسند ہے، یہ کہہ دیتے حضرت عمر بن عاص کہتے میں رک گیا، ایسا نہیں میرا نام سب سے آخر میں لے لیا جائے۔ اس کے علاوہ دیگر روایات کو ہم دیکھتے ہیں، اس میں جو ہے وہ یہ فضائل جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملتے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے ہیں محمد بن حنفیہ، یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرتے ہیں قلت لأبی، میں نے اپنے ابا سے کہا، کن سے؟ جناب مولا مرتضیٰ سے کہا، ایو الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے والد یہ تو بتائیے لوگوں میں رسول اللہ کے بعد سب سے بہتر کون ہے؟ لوگوں میں رسول اللہ کے بعد سب سے بہتر کون ہے؟ حضرت مولا علی کہتے ہیں ابو بکر، کہ لوگوں میں رسول اللہ کے بعد سب سے بہتر ابو بکر ہیں۔ پھر محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا ثم من، پھر رسول اللہ کے بعد سب سے بہتر صدیق اکبر، صدیق اکبر کے بعد کون؟ کہنے لگے حضرت عمر۔ پھر کہتے ہیں میں نے سوال کیا کہ اس کے بعد کون؟ تو حضرت علی نے کہا عثمان۔ میں نے کہا انتا، اے ابا آپ کون ہیں پھر؟ یعنی آپ تو کہنے صدیق اکبر بہتر ہیں، حضرت عمر بہتر ہیں، تو آپ کون ہیں؟ کہنے لگے حضرت علی انا ما انا الا رجل من المسلمین، میں تو لوگوں میں سے ایک فرد ہوں۔ عاجزی و انکساری کرتے ہوئے کہنے لگے میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں، رسول اللہ کے بعد سب سے بہتر تو ابو بکر تھے، پھر عمر تھے۔ تو حضرت محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ پھر جو ہے وہ انہوں نے عثمان ہی کہنا تھا، تو میں نے ڈائریکٹ سوال کر لیا کہ آپ پھر کس مرتبے پر ہیں؟ تو کہنے لگے ما انا الا رجل من المسلمین، میں تو وہ ہوں جو عام مسلمانوں میں ایک مسلمان ہوتا ہے، میں تو وہ۔ حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی عاجزی و انکساری بیان کرنے لگے۔ یاد رکھیے گا چیدہ کچھ باتیں مزید آپ کے سامنے عرض کر دوں تاکہ جو ہے وہ جناب صدیق اکبر کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے ذہن نشین ہو جائیں۔ رسول اللہ علیہ السلام کے وصال بکمال تک حضور علیہ السلام نے اپنے بعد کون نائب ہوگا، کون جانشین ہوگا، اس کا نام لے کر حضور علیہ السلام نے کسی کے بارے میں بھی ارشاد نہیں فرمایا۔ یہ بات ذہن نشین ہے۔ یہ لوگوں نے لکھا ہوا ہے نا علی وصی اللہ، یہ وصی اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرما دیا کہ میرے بعد علی ہوں گے۔ یاد رکھیے گا حضور علیہ السلام نے کبھی بھی صراحت کے ساتھ اس بات کو نہیں بیان کیا کہ میرے بعد جانشین کون ہوگا۔ بات سمجھ آئی؟
اب ایک روایت ہے، اس روایت کا پس منظر یہ ہے، رسول اللہ علیہ السلام نے 10 ہجری میں، توجہ رکھیے گا، ظاہر عقیدے کی باتیں ہوتی ہیں تو آپ کے ذہن نشین ہونا یہ باتیں ضروری ہیں، کیونکہ لوگ انہی باتوں کو پڑھ کے یا بتا کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے آخری حج 10 ہجری میں جو ایک حج ہے اور وہی آخری حج ہے، حضور علیہ السلام نے ادا فرمایا، اور 11 ہجری کے اوائل اور ابتدا میں حضور علیہ السلام کا وصال بکمال ہوا۔ تو 10 ہجری میں جو حج ہوا، اس حج میں حضور علیہ السلام مدینہ المنورہ سے 25 ذی قعدہ، حج ذی الحج میں ہوتا ہے، تو 25 ذی قعدہ کو مدینہ المنورہ سے حضور علیہ السلام ذوالحلیفہ، مدینے کے باہر ایک علاقہ تھا جس کو آج ابیار علی کہتے ہیں، لوگ وہاں سے عمرے کا احرام باندھتے ہیں، حضور علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے۔ 26 ذی قعد کو حضور علیہ السلام نے وہاں سے حج اور عمرے دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھا، اور حضور علیہ السلام اصحاب کے ساتھ ذوالحلیفہ سے حج کے لیے روانہ ہوئے۔ حضرت مولا مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حج میں حضور علیہ السلام کے ساتھ مدینہ سے روانہ نہیں ہوئے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مولا مرتضی یمن میں تھے، لیکن خبر پھیل چکی تھی کہ حضور علیہ السلام کے بعد جو ہے حضور علیہ السلام اس سال حج کو ادا فرمائیں گے، کیونکہ 9 ہجری میں جو حج ہوا تھا، 9 ہجری میں بھی ایک حج ہوا تھا جس کی قیادت جناب ابوبکر صدیق نے کی تھی۔ وہ حج جب ہوا تھا تو سورہ توبہ کی آیات نازل ہوئی تھی، اور حضور علیہ السلام نے جناب ابوبکر صدیق کو امیر حج بنا کے روانہ کیا۔ پیچھے سورہ توبہ کی آیات نازل ہوئی، جب سورہ توبہ کی آیات نازل ہوئی تو حضور علیہ السلام نے مولا مرتضی کو وہ آیات یاد کروائیں، اور وہ آیات مولا مرتضی یاد کر کے روانہ ہوئے، اور پھر 9 ہجری میں جو حج ہوا اس حج میں ان آیات کو پڑھ کے سنایا گیا، اور یہ کہہ دیا گیا یہ سال مشرکین کا آخری حج ہے، اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا۔ یہ 9 ہجری کا حج ہے، اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا، اب کے بعد خانہ کعبہ کا ننگا طواف کوئی بھی نہیں کر سکتا، حالانکہ اس سے پہلے اس قسم کا رواج موجود تھا۔ فتح مکہ کے بعد 9 ہجری میں حج کے موقع پر یہ اعلان کر دیا گیا، رسول اللہ علیہ السلام نے 10 ہجری میں حج کیا، اور مفسرین نے اور سیرت نگاروں نے اس کی وجہ بیان کی کہ حضور علیہ السلام نے 9 ہجری میں حج کیوں نہیں کیا، حالانکہ حج کی فرضیت تو نازل ہو چکی تھی، رسول اللہ نے اس لیے حج نہیں کیا کہ اس حج میں مشرکین نے بھی آنا تھا۔ رسول اللہ علیہ السلام نے اس حج میں اعلان کروایا، اور 10 ہجری میں حضور علیہ السلام نے حج کیا کہ جس حج میں صرف مسلمان تھے، کوئی مشرک نہیں تھا۔ اب یہ جو 10 ہجری والا حج ہے تو اعلان تو ہو چکا تھا، رسول اللہ اس سال حج فرمائیں گے، جوگ در جوگ مدینہ المنورہ آ گئے کہ رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ حج کو روانہ ہوں گے۔ مولا مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن میں تھے، وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ مکہ المکرمہ آئے۔ حضور علیہ السلام 4 ذی الحج کو 26 ذی قعدہ کو ابیار علی سے روانہ ہوئے، 4 ذی الحج کو حضور علیہ السلام مکہ المکرمہ پہنچے، 4 ذی الحج کو حضور علیہ السلام نے عمرہ ادا فرمایا، اور وہاں ایک علاقہ ہے جس کو معبدہ کہا جاتا ہے، وہاں پہ حضور علیہ السلام نے اپنا خیمہ نصب کروایا، اور حضور علیہ السلام حج کے ایام تک وہیں قیام پذیر رہے۔ مکہ کا ایک علاقہ ہے معبدہ، اگر آپ سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے گا، اس علاقے میں حضور علیہ السلام حج تک قیام پذیر رہے، اور 8 ذی الحجہ کو پھر وہیں سے منی کو روانہ ہوئے۔ اب یہ بات یاد رکھیے گا، مولا مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ نے جب 4 ذی الحجہ کو عمرہ کر لیا اور معبدہ کے علاقے میں حضور علیہ السلام موجود تھے، مولا علی یمن سے وہاں پہنچے۔ حضور علیہ السلام نے یمن میں کیوں بھیجا تھا؟ اس لیے کہ وہاں پہ خمس کو کلیکٹ کرنا تھا، خمس کو جو ہے وہ جمع کرنا تھا،
تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کلیکشن کے لیے حضور علیہ السلام نے ان کو بھیجا تھا. جب وہ وہاں سے مکۃ المکرمہ پہنچے تو کچھ اصحاب بھی تھے کہ جو کسی بات میں مولا علی سے الجھ چکے تھے. جب وہ رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے عرض کرنے لگے کہ خمس کا یہ جو مال ہے اس میں سے جو ہے وہ حضرت علی نے اتنا استعمال کیا ہے، اور اس قسم کی باتیں انہوں نے رسول اللہ سے کی. تو چونکہ خمس میں اہل بیت کا حصہ ہے تو حضور علیہ السلام نے اہل بیت سے مولا علی کو بھی قرار دیا ہے، تو انہوں نے اپنا حق استعمال کیا تھا، اس وجہ سے وہ حق بجانب تھے. لیکن دوسرے لوگ کچھ نالا ہو چکے تھے تو حضور علیہ السلام نے اس وقت کچھ بھی ارشاد نہیں فرمایا. جب حج ہو گیا اور 13 ذی الحجہ کو حضور علیہ السلام 13 ذی الحجہ کے بعد 14 ذی الحجہ کو حضور علیہ السلام مینا سے مکہ آئے، اور مکہ آنے کے بعد پھر حضور علیہ السلام 14 ذی الحجہ کو مکہ سے جانب مدینہ روانہ ہوئے. تو سیرت نگاروں نے یہ لکھا ہے کہ 18 ذی الحجہ کی تاریخ تھی. ایک مقام پہ حضور علیہ السلام تشریف لائے جس کو غدیر کہا جاتا ہے. جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ غدیر. وہ تالاب تھا، غدیر تالاب کو کہتے ہیں. وہاں پہ ایک پانی کی جگہ تھی تو وہاں پہ قافلے ٹھہرے تھے، اور وہاں سے یمن سے جو قافلہ آیا تھا اس نے واپس یمن جانا تھا. وہاں سے واپس یمن جانا تھا. اب حضور علیہ السلام نے ان اصحاب کو بلایا کہ جنہوں نے مولا علی کے بارے میں کچھ باتیں کی تھیں. حضور علیہ السلام نے ان کے سامنے مولا علی کے ہاتھ کو پکڑ کے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. میں جس کا مولا ہوں، جو مجھے دوست رکھتا ہے، جو مجھے محبوب سمجھتا ہے، جو مجھے پسند کرتا ہے، وہ مولا مرتضیٰ کو بھی اپنا دوست رکھے، وہ مولا مرتضیٰ کو سے بھی محبت رکھے، وہ انہیں ان کے ساتھ بھی دوستی رکھے، اور اس قسم کے معاملات ان کے ساتھ نہ کرے. وہ انہوں نے جو خمس کے مال کے ساتھ کیا ہے اس میں وہ حق بجانب تھے. اب یہ روایت ہو گئی، آپ نے بھی سنی ہوگی من کنت مولا فعلی مولا. مولا مسلمین حضرت علی المرتضیٰ ہیں، کیونکہ حضور نے فرما دیا میں جس کا مولا علی بھی اس کے مولا، میں جس کا دوست علی بھی اس کے دوست. جو مجھے محبوب رکھتا ہے اسے چاہیے کہ علی کو بھی محبوب رکھے، تاکہ وہ رنجشیں ختم ہو جائیں جو لوگ علی المرتضیٰ سے متعلق کہنے لگے ہیں. اب یہ روایت تو مولا علی کو ہم سے زیادہ پتہ ہے، پتہ ہے کہ نہیں پتہ؟ لیکن مولا علی کی آپ سیرت اٹھا کر پڑھ لیجئے. مولا علی نے کبھی نہیں کہا کہ رسول اللہ نے یہ بات ارشاد فرما کر یہ بتا دیا کہ میرے بعد اے علی تو خلیفہ ہوگا. جس روایت کو مولا علی اپنی خلافت، اپنی جانشینی، اپنی نیابت کی دلیل نہ بنائیں، تو آج کوئی شخص اس روایت کو دلیل بنا لے تو اس کا کیا اعتبار ہوگا؟ مولا علی نے کبھی نہیں کہا. اور اس سے آپ اندازہ لگائیے، مسند احمد کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، توجہ رکھیے گا. مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے کہ رسول حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب زخمی کیا گیا کہ اب ایسا ہے کہ مولا مرتضیٰ شہید ہو جائیں گے، آپ کو اس قدر زخم دے دیا گیا ہے، حضرت مولا مرتضیٰ کے پاس صحابہ آئے اور عرض کرنے لگے کہ آپ اپنا نائب ہمارے درمیان بنا دیجئے، آپ کسی کے نام خلافت نامہ لکھ دیجئے تاکہ ہم اس کو آپ کا نائب بنا لیں، آپ کا جانشین بنا لیں. حضرت مولا مرتضیٰ کہنے لگے جب رسول اللہ نے اپنے بعد کسی کو نامزد نہیں کیا تو میں کون ہوتا ہوں جو اپنے بعد کسی کو نامزد کروں. یہ مسند احمد میں حدیث موجود ہے. آپ بات سمجھے کہ جب مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جانتے ہیں اس بات کو کہ رسول اللہ نے اپنے بعد کسی کو جانشین نامزد نہیں کیا، کسی کو خلیفہ نامزد نہیں کیا، بلکہ حضور علیہ السلام امت کو اس حال میں چھوڑ کر چلے گئے کہ امت تقوی
تقوی اور پرہیزگاری والے لوگوں کو جانتی تھی، رسول اللہ کے قریبی لوگوں کو جانتی تھی، امت جانتی تھی کہ رسول اللہ علیہ السلام نے جن اوصاف پر تربیت کی ہے وہ اوصاف سب سے زیادہ کس میں پائے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے رسول اللہ علیہ السلام کا جب وصال بکمال ہوا، امت متفق ہو گئی جناب صدیق اکبر پر۔ اب وہ واقعہ بھی سن لیجئے تاکہ آپ کو یہ بات بھی سمجھ آ جائے کہ جناب صدیق اکبر کو خلیفہ کیسے نامزد کیا گیا۔ ابھی تو بہت ساری باتیں واقعی ہیں اور تقریباً مجھے بولتے ہوئے کوئی 1.5 گھنٹہ تو ہو چکا، 1.5 گھنٹہ تو ہو چکا، اور ابھی کئی ساری جناب صدیق کے حوالے سے باتیں باقی ہیں، کئی ساری گفتگو باقی ہے، لیکن 2-4 باتیں جو بہت زیادہ ضروری ہیں وہ ضرور آپ سماعت کیجئے تاکہ آپ کے عقیدے کی حفاظت ہو۔ حضور علیہ السلام کا وصال بکمال سے پہلے حضرت عباس حضور علیہ السلام کے چچا یہ مولا علی کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے، مولا علی سے کہنے لگے، وہ تو مولا علی بھتیجے تھے ان کے، کہنے لگے کہ میں بنی ہاشم کے لوگوں کے چہروں کو جانتا ہوں، ان کے چہرے بتا دیتے ہیں کہ ان قریب یہ دنیا سے چلے جائیں گے۔ رسول اللہ علیہ السلام کے چہرے پر یہ آثار نظر آ رہے ہیں، اب ان قریب رسول اللہ علیہ السلام کا وصال ہو جائے گا۔ اب جناب عباس کہنے لگے کہ مجھے تو یہ چہرے پتہ ہیں اور حضور علیہ السلام کا چہرہ بتا رہا ہے کہ اب ان قریب حضور علیہ السلام کا وصال ہو جائے گا، تو تم ایک کام کرو۔ حضرت علی سے کہنے لگے جا کے رسول اللہ کی نیابت اپنے نام پر لکھوا لو۔ جناب عباس مولا علی سے کہنے لگے کہ جا کر اپنے نام کی نیابت لکھوا لو حضور علیہ السلام سے۔ حضرت علی کہنے لگے کہ اگر میں گیا اور رسول اللہ علیہ السلام نے منع فرما دیا تو پھر قیامت تک ہمیں کوئی جانشین نہیں بنائے گا، قیامت تک ہمیں رسول اللہ کا کوئی بھی نائب نہیں بنائے گا، قیامت تک ہمیں کوئی امیر المومنین نہیں بنائے گا، اس لیے میں رسول اللہ کی بارگاہ میں جا کر یہ بات عرض نہیں کروں گا۔ تو لوگ کہنے لگے کہ حضور علیہ السلام نے وصی بنا دیا تھا، مولا علی تو خود مانتے ہیں کہ رسول اللہ نے کسی کو وصی نہیں بنایا۔ اور ایک روایت کے اندر، اور یہ روایت بھی پیر میلی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب تصفیہ ما بین السنی و شیعہ کے اندر نقل کی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جاؤ اپنے والد اور اپنے بھائی عبد الرحمن کو لے کے آؤ تاکہ میں انہیں کچھ لکھوا دوں۔ اور پھر حضور علیہ السلام فرمانے لگے کہ چھوڑ دو، لوگ صدیق اکبر کو خود ہی چن لیں گے۔ یہ روایت بھی موجود ہے، اور ایک روایت مشکات کے اندر بھی موجود ہے، وہ بھی سن لیجئے۔ ایک خاتون حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی، کسی معاملے پر گفتگو کرنے لگی، حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک کام کرو تم پھر سے بعد میں آ جانا۔ وہ خاتون کہنے لگی یا رسول اللہ اگر آپ نہ ملے تو میں کہاں آؤں؟ حضور نے فرمایا پھر ابو بکر کے پاس آ جانا۔ کہا وہ بھی نہ ملے تو؟ کہا پھر عمر کے پاس آ جانا۔ راوی کہتے ہیں گویا کہ حضور نے اشارتاً فرما دیا کہ میرے بعد ابو بکر تمہارا خیال کرے گا، امت کا امیر ابو بکر ہوگا۔ لیکن یہ بات اتفاقی ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنے بعد کسی کو نام لے کر نامزد نہیں کیا تھا۔ اب آپ بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام کا وصال بکمال، بعض سیرت نگاروں نے لکھا کہ حضور علیہ السلام کا وصال 12 ربیع الاول کو ہوا، بعض سیرت نگاروں نے لکھا کہ 12 ربیع الاول کے بعد ہوا یا 12 ربیع الاول سے پہلے ہو گیا، لیکن اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کا وصال بکمال پیر والے دن ہوا۔ حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا، اور یہ جو وقت تھا وصال کا یہ چاشت کا وقت ہے۔ کون سا وقت ہے؟ جب سورج اوپر آ جاتا ہے
جب اس کی روشنی پھیل جاتی ہے، ابھی وہ سر پر نہیں آتا، تھوڑا اوپر آ جاتا ہے اور روشنی اس کی پھیل جاتی ہے، یہ چاشت کے وقت میں رسول اللہ علیہ السلام کا وصال ہوا۔ جناب صدیق اکبر چونکہ امامت کے مصلی پڑھتے تو جناب صدیق اکبر نے فجر کی نماز پڑھائی، فجر کی نماز پڑھانے کے بعد حضور علیہ السلام کی زیارت کو حاضر ہوئے، اور پھر آپ جو ہے وہ اپنے دوسرے مکان جو مقام سن پر تھا وہاں پہ جناب صدیق اکبر تشریف لے گئے۔ حضور علیہ السلام کے وصال بکمال کی خبر صدیق اکبر کی بارگاہ میں پہنچی تو جناب صدیق فوراً حضور علیہ السلام کے کاشان اقدس کی طرف آئے۔ حجرہ عائشہ جو آج حضور علیہ السلام کا روضہ پر انوار ہے، یہی وہ حجرہ عائشہ تھا جہاں حضور علیہ السلام آرام فرما رہے تھے اور حضور علیہ السلام کا جسم اقدس موجود تھا۔ یاد رکھیے گا یہ جسم اقدس حضور علیہ السلام کا وہ جسم ہے کہ جو کائنات کے ذرے ذرے سے معتبر ہے، ذرے ذرے سے متبرک ہے، ذرے ذرے سے افضل ہے۔ اور علماء نے لکھا کہ کائنات میں سب سے عظیم جگہ اگر کوئی ہے تو وہ جگہ ہے جو رسول اللہ کے جسم اقدس سے ملی ہوئی ہے، یہ جگہ عرش معلیٰ سے بھی افضل ہے، وہ جگہ جو رسول اللہ کے جسم اقدس کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ تو عزیزان محترم، رسول اللہ علیہ السلام کا وصال بکمال ہوا، حضور علیہ السلام کے وصال کی خبر جناب صدیق اکبر کو پہنچی، وہ جو ہے وہ فوراً حجرہ عائشہ میں آئے، اپنی صاحبزادی کے مکان میں آئے، حضور علیہ السلام کے چہرے اقدس سے کپڑے کو ہٹایا اور ہٹانے کے بعد حضور علیہ السلام کی پیشانی کو بوسہ دیا، اور بوسہ دینے کے بعد وہیں موجود ہے جناب فاروق اعظم تو جلال میں آ چکے کہ خبردار کسی نے کہا کہ حضور علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، میں جو ہے وہ اس کی گردن مار دوں گا۔ کیسے کوئی کہہ دے کہ حضور علیہ السلام چلے گئے؟ فاروق اعظم جلال جناب صدیق اکبر کو اللہ تعالیٰ نے وہ قوت اور طاقت دی تھی، اس کو ملاحظہ کیجئے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضور علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا، اے صدیقہ جاؤ اپنے والد سے کہو کہ لوگوں کو نماز کی امامت فرمائے۔ جناب صدیقہ کہنے لگی کہ ابو بکر سے آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ میرے ابا جان جو ہے وہ اتنے یعنی اوسان کے اندر، اتنے آساب کے اندر قوی تو نہیں کہ آپ انہیں کہہ رہے ہیں، وہ تو نرم مزاج ہیں۔ حضور علیہ السلام جلال میں آئے اور کہا جاؤ ابو بکر کو حکم دو کہ مسلمانوں کی امامت کرائے۔ حضور جانتے تھے یہ کتنے قوی ہیں، کتنے شجاع ہیں، کتنے بہادر ہیں، کتنے ان کے اوسان اور ان کے اعصاب پختہ ہیں۔ جناب فاروق اعظم جو مضبوط اعصاب والے نظر آ رہے تھے کہنے لگے کہ خبردار کسی نے کہا رسول اللہ کا وصال ہو گیا میں اس کی گردن مار دوں گا۔ جناب صدیق اکبر جناب فاروق اعظم سے کہنے لگے کہ اے فاروق ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ اللہ حی اور قیوم ہے، اسے موت نہیں آنی، ہم رسول اللہ کی عبادت نہیں کرتے جیسے پچھلے انبیاء اپنا وقت گزار کر تشریف لے گئے، رسول اللہ علیہ السلام بھی تشریف لے گئے۔ اب جناب صدیق و فاروق جب جو ہے وہ گفتگو کر رہے تھے، اتنے میں ایک شخص آیا۔ اب توجہ رکھیے گا، بڑے عظیم واقعے کی طرف آپ کو اشارہ کر رہا ہوں۔ جناب صدیق و فاروق موجود ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا او جاؤ سقیفہ کی طرف دیکھو کہ انصار نے اجتماع بلایا ہے اور وہ فیصلہ کرنے لگے ہیں کہ مسلمانوں کا امیر کون ہوگا۔ توجہ رکھیے گا، سقیفہ آج بھی مسجد نبوی شریف کے پاس آپ کو وہاں معلوم کریں گے تو لوگ بتا دیں گے یہ سقیفہ ہے، اس کو آج بھی باغ والے انداز میں رکھا ہوا ہے، اس کو بند کر دیا ہے اور بند کرنے کے بعد اس میں جو ہے وہ درخت وغیرہ لگے ہوئے ہیں، وہ باغ نما جگہ آج بھی سقیفہ کے نام سے وہ جگہ موجود ہے۔ انصار وہاں اجتماع کر رہے تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انصار کو کیا ضرورت پڑی اجتماع کرنے کی؟ سوال تو ہے، وجہ یہ تھی فتح مکہ تو ہو چکا تھا،
یہ مہاجرین تو مکہ سے آئے تھے، رسول اللہ علیہ السلام کا وصال ہو گیا، یہ تو انصار، یہ مہاجرین ایسا نہ ہو کہ پھر مکہ چلے جائیں۔ تو ہم انصار جو یہودیوں سے بھی لڑے ہیں، جو کئی سارے لوگوں سے ہم نے مخالفتیں بھی کی ہیں، اسلام کے نام پہ ہم نے لڑائیاں کی ہیں، یہ مہاجرین اگر مکہ چلے گئے تو ہم لوگوں کی دیکھ بھال کون کرے گا، ہم لوگوں کے نظام کو کون دیکھے گا؟ اب وہ اس چکر میں گفتگو کر رہے ہیں، اور قریب ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ کو انصاری صحابہ اپنا خلیفہ نامزد کر دیتے کہ اتنے میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ سقیفہ کے اندر اجلاس ہو رہا ہے، انصار جو ہے وہ اپنا امیر نامزد کرنے جا رہے ہیں، جاؤ ان کی طرف توجہ کرو۔ جناب صدیق اکبر اور فاروق اعظم جلدی پہنچے سقیفہ کے اندر، اور وہاں پہ حضرت فاروق اعظم بھی تھے، حضرت ابو عبیدہ بن جرح بھی، یہ بھی جو ہے وہ جناب صدیق اکبر کے ساتھ گئے، اور اب یہ تینوں حضرات وہاں پہنچے، وہاں اجلاس جاری ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، کہنے لگے کہ حضور علیہ السلام کے ہم انصار ہیں، ہم نے حضور علیہ السلام کی مدد کی، حضور علیہ السلام کے ساتھ دین کی ترویج و اشاعت میں قدم بقدم ساتھ دیا، حضور علیہ السلام کے ساتھ رہے، قرآن نے ہمارے فضائل کو بیان کیا، قرآن نے ہمارے مراتب کو بیان کیا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے میں سے ایک امیر کو نامزد کر دیں۔ ایک صاحب کھڑے ہوئے جن کا نام حبان بن منقذ ہے، کہنے لگے میں تم کو ایک اچھا مشورہ دیتا ہوں، ایک امیر تم اپنے میں سے بنا لو، اے انصاریوں، ایک امیر تم اپنے میں سے بنا لو اور ایک امیر جو ہے وہ مہاجرین میں سے بنا لو۔ فاروق اعظم دیکھ کے پریشان ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر انصار نے اپنا امیر بنا لیا ہوگا یہ عرب کے قبائل اسے مانیں گے نہیں، عرب کے اندر جو سب سے زیادہ روب اور دبدبہ جس کا ہے وہ قریش کا ہے، پھر باقی قبائل جو ہے وہ قریش کے ماتحت آ جاتے ہیں، قریش کی سنتے ہیں، قریش کی تسلیم کرتے ہیں۔ اگر انصار سے امیر بن گیا تو پھر جو ہے وہ کوئی اس بات کو قبول نہیں کرے گا۔ فاروق اعظم پریشان ہیں، وہ کہتے ہیں میں کھڑا ہونے لگا کہ جب انصاری باری باری تقریر کر رہے ہیں تو مجھے بھی یہ ہوا کہ میں بھی کھڑا ہوں اور کھڑے ہو کے جو ہے وہ تقریر کروں۔ جناب صدیق اکبر نے روک دیا، اے فاروق تم رک جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو جذبات میں بات کہیں اور چلی جائے۔ یہ توجہ تھی حضور علیہ السلام کی جناب صدیق کے اوپر کہ ان کے اعصاب پختہ ہیں، یہ قوی انسان ہیں، یہ فیصلہ ساز انسان ہیں۔ اب جناب صدیق اکبر نے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے انصاریوں، تم نے جو اپنے فضائل پڑھے، جو تم نے اپنے مناقب بیان کیے، ہم سب کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھنا رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ مسلمانوں کا امیر قریش سے ہوگا۔ اے سعد بن عبادہ، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ مسلمانوں کا امیر قریش سے ہوگا، اور قریش جس طرف جائیں لوگوں تم اس طرف چلے جانا۔ اے سعد بن عبادہ، کیا تمہیں معلوم نہیں رسول اللہ نے فرمایا تھا؟ حضرت سعد بن عبادہ کہنے لگے واقعی رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا۔ تو جناب صدیق کہنے لگے کہ تمہارے فضائل مناقب بہت بے شمار اور ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن تم انصار جیسے رسول اللہ کی مدد کرتے تھے ویسے ہی تم رسول اللہ کے نائب کے مددگار رہنا، تم اس کا ساتھ دیتے رہنا۔ اور پھر جناب صدیق اکبر نے ایک ہاتھ میں فاروق اعظم کا ہاتھ لیا اور دوسرے ہاتھ میں ابو عبیدہ بن جرح کا ہاتھ لیا اور کہنے لگے اے انصاریوں، تم ان دونوں میں سے جس کو اپنا امیر منتخب کر لو، میں صدیق اکبر اس کے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا۔ اب حضرت ابو عبیدہ بن جرح تو پیچھے ہٹ گئے، کہنے لگے آپ کے ہوتے ہوئے ہم امیر کیسے ہو سکتے ہیں؟ فاروق اعظم کہنے لگے رسول اللہ نے جس کو ہمارے مصلی کا امام بنایا، ہم اسی کو اپنا امام بنائیں گے، ہم اس کے آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں؟ اور ایک روایت میں آتا ہے فاروق اعظم کہنے لگے میں مر جاؤں پھر زندہ ہوں، پھر مر جاؤں پھر زندہ ہوں، لیکن صدیق اکبر کے ہوتے ہوئے میں مسلمانوں کا امیر نہیں بن سکتا۔ اب جب یہ بات چڑھنے لگی، فاروق اعظم کہتے ہیں قریب تھا
کہ میں صدیق اکبر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کر لیتا. ایک انصاری شخص کھڑا ہوا اور اس نے صدیق اکبر کے ہاتھ میں بیعت دے کر صدیق اکبر کی سب سے پہلے بیعت کر لی. اب صدیق اکبر وہاں اپنی بیعت کروانے نہیں آئے تھے, انہوں نے تو آپشن دے دیے تھے, لیکن جب اس انصاری نے کھڑے ہو کے صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کی, پھر فاروق اعظم نے بیعت کی, پھر وہ پورا مجمع تو تھا, اس مجمع نے جناب صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کر لی. اب اس کے اگلے دن, یہ وہ دن ہے کہ جس دن رسول اللہ علیہ السلام کا وصال ہوا. یوں سمجھ لو کہ اگر اس تاریخ کو مان لیا جائے کہ 12 ربیع الاول کو حضور علیہ السلام کا وصال بکمال ہوا, تو یہی 12 ربیع الاول کی تاریخ ہے جس تاریخ میں جناب صدیق کو خلیفہ نامزد کیا گیا. اور پھر اس کے بعد دوسرے دن, اب یہ جو مجمع تھا اس میں مولا مرتضیٰ نہیں تھے, سقیفہ کے اندر مولا مرتضیٰ نہیں تھے, حضرت علی مشکل کشا نہیں تھے. دوسرے دن جب مسجد نبوی کے اندر بیعت عامہ ہونے لگی, جناب مولا مرتضیٰ کہنے لگے کہ ظاہر صدیق اکبر نے جب ان کی طرف متوجہ کے کہا کہ آپ جو ہے جب مسلمان ایک جگہ اتفاق کر رہے ہیں تو آپ بھی جو ہے وہ اس اتفاق میں شامل ہو جائیں. مولا مرتضیٰ کہنے لگے کہ ہمیں اس مشاورت سے موخر کیوں رکھا گیا, ہمیں یہ اس پہ کوئی اشکال نہیں, اس پہ کوئی بات نہیں کہ جو ہے وہ آپ امیر صحیح ہیں یا غلط, اس میں کوئی اختلاف نہیں, لیکن ہمیں مشاورت سے کیوں دور رکھا گیا. تو جناب صدیق نے ساری صورتحال بیان کی کہ اصل تو وہ رکوانے گئے تھے سقیفہ کے معاملے کو کہ انصاری کہیں اپنا امیر نہ بنا لے اور پھر مسلمان آپس میں جو ہے وہ لڑائی کا شکار نہ ہو جائیں, ہم تو اس رکوانے کے لیے گئے تھے. لیکن وہاں پہ لوگوں نے جناب صدیق کے ہاتھ پر بیعت کر لی. اب جناب صدیق اکبر کہنے لگے کہ اگر اے لوگوں تم چاہو تو میری بیعت سے باہر آ جاؤ, میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا, تم چاہو تو اس بیعت کو ختم کر دو. مولا مرتضیٰ کہنے لگے ہم نے آپ کے ہاتھ پر بیعت اس لیے کی ہے کہ اب ہم جو ہے وہ آپ کے علاوہ کسی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے. اور پھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے غایت التحقیق رسالے کے اندر 28ویں جلد کے اندر پورا تفصیل سے یہ بات لکھی کہ حضرت مولا مرتضیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے اپنے بعد کسی کو جو ہے وہ نامزد نہیں کیا تھا. اگر رسول اللہ میرے نام پر نامزدگی جاری کر دیتے, اگر میرے نام پر جو ہے وہ وصیت کو جاری کر دیتے, تو حضرت مولا مرتضیٰ کہتے ہیں پھر کوئی میرے مقابلے میں نہیں آ سکتا تھا. لیکن رسول اللہ نے جو ہے وہ اپنے بعد کسی کو نامزد نہیں کیا. اور پھر ہم نے غور کیا کہ رسول اللہ نے جس کو نماز میں ہمارا امام بنایا, اور نماز دین کا اہم رکن ہے, جو نماز میں ہمارا امام بنا, ہم نے اس کو اپنا دنیاوی معاملات کا بھی امام بنا لیا. جو نماز میں ہمارا پیشوا بن گیا, جو نماز میں ہمارا امام بن گیا, ہم نے اس کو اپنے دنیاوی معاملات میں بھی امام بنا لیا. اور پھر مولا مرتضیٰ کہتے ہیں کہ جناب صدیق کے زمانے میں, اور یہ بات جنگ جمل کے بعد مولا مرتضیٰ کہہ رہے ہیں, مولا مرتضیٰ کہتے ہیں کہ جناب صدیق کے ہاتھ پر بیعت بھی کی. انہوں نے جہاں مجھے غزوے میں اور جہاں جنگ کے اندر مجھے جانے کو کہا میں وہاں گیا بھی, اور جس فیصلے کو کرنے کے لیے مجھے قاضی بنایا میں نے اس فیصلے کو بھی کیا, اور جناب صدیق کی خلافت میں میں قاضی بھی رہا اور لوگوں پر حدود بھی جاری کی. لوگ کہنے لگے تقیتاً بیعت کر لی, کوئی چارہ نہیں بچا تھا. اسد اللہ الغالب حیدر شہر کرار کے پاس کوئی رستہ نہیں تھا, اس لیے اس نے بیعت کر لی. ہم نے کہا بڑی کمال کی بات ہے کہ حضرت امام حسین امام عالی مقام کے بارے میں تو تم جو ہے وہ چیخ چیخ کر کہتے ہو کہ انہوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی کیونکہ یزید صحیح نہیں تھا, یزید ظالم تھا, یزید فاسق تھا, یزید فاجر تھا, وہ جو ہے وہ ناجائز قبضہ کر رہا تھا. تمہارے نزدیک جب صدیق اکبر معاذ اللہ ظالم ہے تو مولا مرتضیٰ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کیوں کر لی؟ بیٹا تو بڑا بہادر تھا, ابا کو کیا ہو گیا کہ بیٹے کو شجاعت اور بہادری تو والد سے ملی تھی. ذوالفقار کی جو ہے وہ کہکشائیں مولا امام حسین میں آئی تھی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مولا حسین تو ظالم کے مقابلے میں کھڑے ہو جائے؟ اور
مولا مرتضی ظالم کے آگے جھک جائیں؟ یہ تمہارا غلط فلسفہ ہے، تمہاری گھٹیا سوچ ہے۔ اور پھر 12 ربیع الاول کو جناب صدیق کی بیعت سقیفہ میں ہوئی، دوسرے دن 13 ربیع الاول کو مسجد شریف میں بھی، پیر والے دن سقیفہ میں بھی، منگل والے دن مسجد شریف میں بھی۔ اب یہ جو منگل اور بدھ کی درمیانی رات ہے، اس رات کو رسول اللہ علیہ السلام کو مزار پر انوار میں رکھ دیا گیا، یعنی تدفین عمل میں آئی۔ کب آئی؟ کہ جب جو ہے وہ جناب صدیق کی بیعت قائم ہو گئی، خلافت قائم ہو گئی، اور پھر لوگوں میں یہ اختلاف ہوا کہ رسول اللہ علیہ السلام کے جسم اقدس کو کہاں رکھا جائے گا۔ تو صدیق اکبر نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ نبی کا جہاں انتقال ہوتا ہے اس کے مزار وہیں بنایا جاتا ہے، تو حضور علیہ السلام کا وصال حجرہ عائشہ میں ہوا ہے، وہیں جو ہے وہ جناب رسول اللہ کا مزار بنایا جائے گا۔ جناب صدیق اکبر 2.5 سال خلافت پر رہتے ہیں، خلافت کے بہت ساری باتیں ہیں، اور پھر وقت وصال آتا ہے، جناب فاروق کے نام پر آپ وصیت لکھتے ہیں، آپ جناب فاروق کو خلیفہ نامزد کرتے ہیں، لوگوں سے مشاورت کرتے ہیں، لوگ متفق ہو جاتے ہیں، اور پھر جناب صدیق اکبر کا وصال کا وقت جب قریب آتا ہے تو کہنے لگتے ہیں، اے علی مجھے اس برتن سے غسل دلوانا جس برتن سے رسول اللہ علیہ السلام کو غسل دیا گیا تھا۔ حضرت علی نے اس بات کو نوٹ کر لیا، پھر کہنے لگے کہ میری جب نماز جنازہ پڑھ لی جائے اور جب میری تدفین کا وقت آئے تو رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر کر دینا اور کہنا کہ صدیق حاضر ہے، بس اتنا کہنا۔ اگر جو ہے وہ حجرے کا دروازہ کھل جائے تو مجھے جو ہے حضور علیہ السلام کے پہلو میں دفنا دینا، ورنہ میرے جسم اقدس کو، میرے جسم ناز کو تم جو ہے وہ بقیع کے اندر دفن کر دینا۔ جناب صدیق کے جب جنازے کو تیار کیا گیا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے نماز جنازہ پڑھی اور پھر لے جا کے حضرت صدیق اکبر کے جسم اقدس کو رسول اللہ علیہ السلام کے مزار پر انوار کے سامنے، حجرے کے سامنے رکھا گیا اور کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق حاضر ہے۔ حجرے کے دروازے کھل گئے اور پھر حضور علیہ السلام کے پیرو میں جناب صدیق کو تدفین کر دیا گیا، انہیں جو ہے وہ سپرد خاک کیا گیا اور ان کا مزار پر انوار بنا دیا گیا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا جو میں نے آپ کو سنائی بات 16 سال کی عمر سے رفیق بنے اور اب ابد الاباد تک حضور علیہ السلام کے رفیق ہیں۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے میں نے کچھ گوشے آپ کے سامنے عرض کیے، کئی ساری باتیں ابھی باقی ہیں۔ امید ہے کہ آئندہ سال پھر ہم جمع ہوں گے، جناب صدیق کا پھر ذکر کریں گے، پھر مزید باتیں کریں گے کہ جناب صدیق کے دور خلافت میں کیا کیا ہوا، مسیلمہ کذاب کو کیسے قتل کیا گیا، اس کو کیسے واصل جہنم کیا گیا، قرآن مجید کو کیسے جمع کیا، مرتدین کے خلاف کیسے جو ہے وہ مارکے کیے گئے۔ کئی ساری باتیں جناب صدیق کے حوالے سے باقی ہیں۔ یہ تو ہم لوگ ہیں جو جمع ہو کے صرف وہ پھول چننے کی کوشش کرتے رہے کہ جس کے ذریعے اللہ ہماری بخشش کر دے، جس کے ذریعے اللہ ہماری مغفرت کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب صدیق کو اس جگہ پہ رکھا ہے جہاں 70,000 صبح فرشتے آتے ہیں، 70,000 شام فرشتے آتے ہیں، اور ایک فرشتہ زندگی میں ایک ہی بار آتا ہے، پھر دوبارہ اسے موقع نہیں ملتا۔ اللہ تبارک و تعالی جناب صدیق کے فیوز و برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ اعلان سماعت کر لیجئے۔ اعلان یہ ہے کہ ہمارے مرشد گرامی اور آپ سب کی ہر دل عزیز شخصیت حضور پیر طریقت رہبر شریعت ولی نعمت حضرت علامہ سید شاہ تراب الحق قادری نور اللہ مرکزہ کی آج شب عرس ہے، اور صبح جو ہے وہ سندل شریف بھی ہوگا، غسل مزار کو سندل بھی دیا جائے گا، اور پھر جو ہے وہ سالانہ فاتحہ ہوگا 10:25 پہ آپ کا وقت وصال ہے، تو فاتحہ بھی ہوگا۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ صبح 8 بجے پروگرام مزار پر انوار پر یہ مزار شریف پہ شروع ہو جائے گا، اور آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ صبح 8 بجے 9 بجے لیکن جو ہے وہ کوشش کیجئے کہ اس پروگرام میں حاضر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں
ہمارے مشائخ کے ساتھ وابستہ رکھے، ہمیں ہمارے پیران طریقت کے ساتھ جوڑ کے رکھے، آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ کل کی محفل میں ہمارے معزز مہمان ہوں گے پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید احمد حسین باوا صاحب، محفل میں شریک بھی ہوں گے اور خصوصی دعا پیر صاحب ہی فرمائیں گے۔ اچھا ایک بات اور بھی سماعت کر لیجئے، کل جو ہے وہ ہفتے کی رات ہے، تو کل ہم جناب فاروق اعظم کا ذکر بھی کریں گے، اور انشاءاللہ جناب فاروق اعظم کے شہزادے جو پاک پتن کی سرزمین پہ آرام کر رہے ہیں، کل ان کا بھی شب عرس ہے، تو ہم بابا فرید کی بھی چند باتوں کو انشاءاللہ ذکر کریں گے، تاکہ ہماری نسبتیں گرچہ ہم عرس میں تو حاضر نہیں ہو رہے، لیکن ہم یہاں پر ان کا ذکر خیر کر کے ان کے مزار پر جو رحمتیں نازل ہو رہی ہیں اس کے چند چھیٹوں کو اپنے لیے بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو فاروق اعظم کا ذکر بھی ہوگا، فاروق اعظم کے شہزادے بابا فرید کا ذکر بھی ہوگا۔ تمہارے سجدے کو کعبہ سلام کہتا ہے، تمہارے سجدے کو کعبہ سلام کہتا ہے، تمہارے سجدے کو کعبہ سلام کہتا ہے، جلال کو خضرا سلام کہتا ہے، چمن کا گھر گل و گلچا سلام کہتا ہے، چمن کا گھر گل و گلچا سلام کہتا ہے، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، چراغ مسجدوں میں بر سلام کہتے ہیں، نبی رسول پیغمبر سلام کہتے ہیں، علی و سیدہ شاہ بر سلام کہتے ہیں، خدا گواہ کے نانا سلام کہتے ہیں، خدا گواہ کے نانا سلام کہتے ہیں، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، تمہیں فلک کے ستارے سلام کہتے ہیں، تمہیں قرآن کے پارے سلام کہتے ہیں، تمہیں حرم کے مینارے سلام کہتے ہیں، امام تم کو مدینہ سلام کہتا ہے، امام تم کو مدینہ سلام کہتا ہے، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، خدا کی راہ میں سر کو کٹا دیا تم نے، نبی کے دین پہ گر کو لٹا دیا تم نے، نشان کفر کو یکسر مٹا دیا تم نے، تمہیں خدا بھی تمہارا سلام کہتا ہے، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم۔ الہ العالمین ہمارا آنا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ الہ العالمین تیرے محبوب کے محبوب جناب صدیق اکبر کا ہم نے ذکر کیا، الہ العالمین ان کے مزار پر انوار پر جو رحمت و رضوان کی بارشوں کا نزول ہو رہا ہے،
الہ العالمین اس کی چند چیٹیں ہمیں عطا فرما. ہماری الہ العالمین دنیا اور آخرت کو جناب صدیق اکبر کے فیوزات اور برکات سے الہ العالمین ہماری دنیا کو بھی سنوار دے, ہماری آخرت کو بھی اچھا کر دے. الہ العالمین ہم پر خصوصی فضل و کرم فرما. الہ العالمین ہمیں ہمارے مشائخ اعظام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما. مولا بد مذہبیت سے بچا, بد مذہبوں کے شر سے بچا. الہ العالمین ہمیں ایمان پر زندگی عطا فرما اور ساتھ کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے الہ العالمین اس دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرما. کرم فرما, فضل فرما, آمین یا رب العالمین. بجاہ سید المرسلین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد والکرم علیہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.